بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہتاب عزیز اور تذکرہ و تبصرہ کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جناب خالد محمود عباسی صاحب موجود ہیں اور کیوان انور صاحب موجود ہیں۔ ہم جو گزشتہ بہت سارے واقعات جب ہم نے آخری بار تذکرہ و تبصرہ کیا تھا تو ہم اکثر جو ہے نا وہ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں، منیر نیازی کے بقول کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ تو اس دوران بہت کچھ ہو گیا، لیکن ہم خیر جو چیدہ واقعات ہیں ان کو ذرا ڈسکس کرنے کی اس میں کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ہم غزہ سے۔ غزہ جو ہے وہ 2 سال مکمل ہو گئے تھے جنگ کو، جو غزہ پہ اسرائیل کی جانب سے مسلط کی گئی تھی اس اکتوبر میں، اور پھر اسی اکتوبر میں ایک سیز فائر بھی ہو گیا جو بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے تجویز کیا۔ اور اس سیز فائر کے اندر اس کے بنیادی نکات یہ تھے کہ جو قیدی تھے حماس کے پاس وہ انہیں رہا کر دیں گے۔ دوسری چیز اس میں یہ تھی کہ اسرائیل اپنے حملے روک دے گا، امداد کو جانے دیا جائے گا، اور پھر فلسطینیوں پہ مشتمل ایک حکومت بنائی جائے گی جو غزہ کا انتظام سنبھالے گی، اور بالآخر جو ہے آہستہ آہستہ حماس اپنے پاس موجود ہتھیار اس کے حوالے کر دے گی۔ یہ بنیادی طور پہ اس جو ہے نا معاہدے کا ایک لب لباب ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں ضمانتی جو ہے نا بہت سارے تھے، مصر اس کے اندر ضامن تھا اس معاہدے کا، قطر ضامن تھا، ترکی ضامن تھا، اور جو ہے دیگر بھی کئی ممالک اس میں تھے۔ شرم الشیخ جہاں پہ یہ معاہدہ ہوا تھا، ساحلی شہر مصر کا سیاحتی اور ساحلی مقام جو بڑا مشہور ہے، تو وہاں پہ دنیا کے تقریباً 40 سے زیادہ ممالک کے سربراہان وہاں پہ موجود تھے، جہاں پہ ایک طرف امریکہ نے دستخط کیے، اسرائیل نے کیے اور حماس نے کیے۔ تو یہ معاہدہ بڑا اہم ہے اس کے اندر، کہ اگرچہ کہ اس کے بعد بھی خلاف ورزیاں اسرائیل کی طرف سے جاری ہیں، اس کے بعد بھی تقریباً 150 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں جن کو اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے، لیکن بہرحال یہ معاہدہ اس کے جو مدرجات ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ مطلب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حماس، جس کو وہ ایک دہشت گرد تنظیم کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ ایک رجیم ہے جو غزہ کے اوپر جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ جس پہ امریکی صدر کے بھی دستخط ہیں اور جس کے اوپر اسرائیلی وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے کے بھی دستخط ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر 40 سے زیادہ ممالک کے سربراہان کے دستخط ہیں۔ تو اس نے سب سے پہلی چیز یہ کی ہے کہ وہ لیجٹمیسی قائم کر دی ہے حماس کے لیے۔ دوسرا اس کے اندر کہ جس کام کے لیے یہ جو ہے نا 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا، جو غزہ سے لوگوں کو نکالے جانے کی بات تھی، اس کا اب کہیں ذکر نہیں آیا۔ اس پورے معاہدے میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کہ غزہ کے لوگ اپنا شہر چھوڑ کے جائیں گے اور یہ جگہ خالی کروائی جائے گی اور وہاں پہ ایک سیاحتی مقام ڈیولپ کیا جائے گا، جس کی ٹرمپ صاحب نے بہت ساری وارننگز بھی جاری کی تھی اور بہت کچھ اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے۔ تو وہ ساری باتیں ہوا میں تحلیل ہو گئیں اس معاہدے کے ساتھ ہی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ غزہ کی اور فلسطین کی الگ حیثیت وہ نہ صرف یہ ہے کہ اب اسرائیل نے مان لی، بلکہ پوری دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا اس دوران۔ ایک تو ویسے بھی 150 سے زیادہ ممالک جو ہیں، جو اقوام متحدہ کے رکن ممالک ہیں، انہوں نے فلسطین کو تسلیم کیا اس دوران جن 2 سالوں کے درمیان، اور پھر یہاں پہ 40 سے زیادہ ممالک نے جب اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے تو اس سے ایک اہم نقطہ یہ بھی سامنے آیا ہمیں کہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے کہ فلسطین تو ایشو ہے ہی نہیں، وہ تو ختم ہو چکا ہے، اب صرف ایک ہی ریاست ہے، وہ ریاست اسرائیل ہے، تو اس کی جو بنیاد تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں جو ہے خالد محمود عباسی صاحب کے ساتھ کہ خالد صاحب، آپ نے ظاہر دیکھا ہے اس پورے معاملے کو اور یہ ساری چیزیں آپ کی نظر سے گزری ہیں، تو اب یہ معاہدہ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے کہ اس معاہدے کے اندر ایک تو فریق اسرائیل تھا اور ایک حماس تھا، لیکن عملی طور پہ صورتحال یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف تھی اور حماس دوسری طرف تھی، چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں یا وہ غیر مسلم ممالک ہوں۔ جو حکومتیں ہیں، جو ریاستیں ہیں، وہ تو جو ہے نا آدھی ریاستیں تو وہ تھی جو کھلے عام اسرائیل کی سپورٹ کر رہی تھی، اور باقی آدھی وہ تھی جو
کھل کے تو نہیں کر رہی تھی لیکن بہرحال وہ بھی اسی طرح سے اس کی سپورٹ کر رہی تھی. اس کے باوجود یہ معاہدہ ہو جانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مطابق جیسے آپ نے انٹرو میں ساری تفصیل بیان کی ہے تو بات تو اسی سے واضح ہو جاتی ہے کہ یقیناً یہ یعنی جو بھی اسرائیل کے مقاصد تھے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے. وہ آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی بیان کیے کہ وہ قیدی چھڑانا نہیں چھڑا سکے, وہ حماس کو ختم کرنا نہیں کر سکے, بالآخر مذاکرات پہ کرنے پڑے اس سارے کام کے لیے. یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سعودی عرب بھی عنقریب جو ہے نا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے, اور اندر خانہ یہ بات تھی کہ بھئی وہاں سے فلسطینیوں کو نکالا جانا ہے. لیکن یہ کہ 2 سال کے بعد اب وہ تسلیم کرنے والی بات تو بہت دور چلی گئی ہے, اور وہ ابراہیم اکارڈ والا مسئلہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہوا ہے. وہ بھی اب اتنا کوئی, اگرچہ کہ ٹرمپ کو اب بھی امید ہے کہ وہ اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اس میں, لیکن بہرحال کھٹائی میں تو پڑ گیا. جو بڑی کامیابی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ رائے عامہ یعنی دنیا میں عوامی رائے تبدیل ہوئی ہے. جو پہلے اسرائیل کے حق میں ہوتی تھی ہمیشہ, وہ ایک مظلوم کے طور پر کہ اسرائیل گویا مظلوم ہے, پہلی دفعہ اسرائیل ظالم کے طور پر دنیا کی نگاہوں کے سامنے, دنیا کے لوگوں کی نگاہوں کے, حکومتوں کا مسئلہ الگ ہے, عوام کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو اسرائیل کے پیچھے کھڑی تھی حکومتیں اور فلسطینیوں کے خلاف تھیں, ان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ در حقیقت وہ رائے عامہ کی تبدیلی کے نتیجے میں وہ مجبور ہوئے ہیں یہ معاہدہ کرانے پر. یعنی یہ اصل پریشر ان قوموں کا پڑا ہے. اچھا, اب اس سارے کے باوجود یعنی ایک دوسرا رخ ہے میں جو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یعنی یہ اچیومنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, ماننا بھی چاہیے, خوشی کی بات بھی ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے کیا یہ غزہ میں, فلسطین میں یا عرب میں دائمی امن کا ضامن ہے؟ تو میرا خیال ہے اس کا جواب نہیں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ اس معاہدے کے اندر خود بہت سی کمزوریاں ہیں اس اعتبار سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی تو تاریخ ہی معاہدہ توڑنے کی ہے. کئی سے مطلب عربوں کے ساتھ کیا توڑا, فلسطینیوں کے ساتھ کیا توڑا, یاسر عرفات کے ساتھ کیا توڑا. ابھی یہ اس معاہدے سے پہلے حماس کے ساتھ بھی تو معاہدے ہوئے تھے, اور پھر اسرائیل ہی تھا جس نے کہ اس کی خلاف ورزی کی تھی. تو ایک تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ کوئی مستقل امن کی ضمانت یہ معاہدہ بنتا نظر نہیں آتا. یعنی یہ وقتی ایک امن ہوا ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ایک سانس لینے کا موقع ملا ہے, آپ کو تیاری کرنی ہوگی اگلے فیز کی, نہیں تو اسرائیل پہلے سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنے وقت پہ پھر دوبارہ معاہدہ توڑ کے جو اسے سوٹ کرتا ہوگا ٹائم. تو یہ میرا یہ گمان ہے. اور یہ تیاری کس نے کرنی ہے؟ حماس نے تو نہیں کرنی, اب مسلمان ملکوں نے کرنی ہے جو گارنٹر بنے ہیں کہ کل جب اسرائیل یہ گارنٹی توڑے گا تو انہوں نے کیا کرنا ہے, تماشا دیکھنا ہے یا کچھ کرنا ہے. تو جو کرنا ہے اس کی پلاننگ کریں پھر, کہ تب اسرائیل کو کیسے نت ڈالی جائے گی. یہ تو اب ترکی کا کام ہوگا, یہ تو اب سعودی عرب کا کام ہوگا. یہ ٹرمپ سے تو آپ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ کام کرے. ہاں اللہ اس سے بھی لینا چاہے تو لے سکتے ہیں, لیکن ہم نے تو بات اپنوں کی کرنی ہے. یہ پاکستان کو بھی سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آگے. تو ایک تو یہ چیزیں. دوسرا مجھے اصل میں اس سارے معاہدے کا یہ پہلو دیکھتے ہوئے کہ حماس کی جو اس سارے معاملے میں جو بارگیننگ پوزیشن تھی نا, وہ قیدی تھے جو اسٹرینتھ دیتے تھے اسے, اور اسی وجہ سے ساری بات چلتی تھی. اور یہ اسرائیل کی بھی بہرحال اچیومنٹ ہے کہ اب حماس کے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اسرائیل کو پر دباؤ ڈال سکے. تو جب میں یہ اس رخ پہ سوچ رہا تھا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ یہ بات ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا, ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ جو جاجوج ماجوج ہیں یہ دیوار چاٹتے رہتے ہیں, صبح کے مطلب بہت قریب پہنچ جاتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے, کہتے ہیں چلیں باقی صبح کر لیں گے, اور پھر اگلے دن وہ برابر ہوتی ہے. یہ اس سے عام مفہوم دیوار کے پیچھے قید ہیں اور دیوار چاٹنے سے مراد لیا گیا ہے کہ اس میں نقب لگا رہے ہیں. تو یہ قرآن مجید کے بیان کے خلاف جاتی ہے بات, کیونکہ جو دیوار جس کے بارے میں خیال ہے کہ بھائی وہ اس کے پیچھے قید ہیں, وہ ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی, اور جب اس نے تعمیر کی تھی تو اس کے بعد کہا تھا کہ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.
اور قرآن مجید نے انڈورس کیا، ان الفاظ کو نقل کیا ہے، اور یعنی پوری آن بان شان کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اب وہ استطاعت نہیں رکھ سکتے اس پر چڑھنے کی، یعنی چڑھ بھی نہیں سکتے، اوپر سے پھلان کے گزر نہیں سکتے، اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں وہ لوہے کی شیٹس ہیں جن کے اندر جو ہے نا وہ سیسا بھرا ہوا ہے، تو وہ کیسے اس کو زبان سے چاٹ کے وہ کیا جا سکے گا؟ بے شک آپ کی زبان ہے، ڈرل مشین بھی نہیں کام کرے گی، اور قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ جی یہ اسے نہیں نقب لگا سکتے، تو ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ تو میں نے کہیں اور اس کا حل نہیں دیکھا۔ ایک آسان حل تو اس کا یہ ہے کہ آپ حدیث کا انکار کر دیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، لیکن ایک بہت اچھی توجیہ ہے جو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، میں اس کے لیے یہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ وہ توجیہ یہ ہے، اصل میں انہوں نے وہ سارے یاجوج ماجوج کی جو صفات ہیں نا وہ فٹ کی ہیں یورپی اقوام کے اوپر، جو نارڈرک ریسز ہیں نا ان کے اوپر فٹ کی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ان کا یہ طریقہ واردات رہا ہے تاریخ میں کہ یہ جنگ کرتے، اگر یہ ناکام ہو جائیں تو مذاکرات کے ذریعے سے وہ مقاصد، یعنی جو عسکری ذرائع سے یہ اپنے مقصد حاصل نہیں کر سکتے وہ ٹیبل پر بیٹھ کے حاصل کرتے ہیں۔ تو مذاکرات تو زبان دانی کے، یعنی یہ نقب لگانے کا مطلب یہ ہوا دیوار چاٹنے کا، کہ وہ در حقیقت اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ دھوکے فراڈ دے اس سے کام لیتے ہیں، اگر چرب زبانی کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے پھر اس کی ایک توجیہ کی ہے، اچھی لگی تھی مجھے، وہ یاد بھی رہ گئی، تو یعنی وہ مجھے اس وقت موقع پہ پھر دوبارہ یاد آ گئی کہ انہوں نے پہلے کوشش کی کہ بھئی ان کو بالکل ختم کر دیں، جب وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ ایک معاہدے کے ذریعے سے وقتی طور پر پیچھے ہٹ گئے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اس معاہدے کی پابندی کرنے کا کوئی ارادہ نیت نظر نہیں آتی، یعنی اس کے بعد انہوں نے نہ حملے روکے نہ امداد جانے کی، وہ جو انہوں نے کمٹ کیا تھا اس پر وہ پورے اترے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کہ بھئی ابھی یہ کام آگے چلنا ہے، یہ معاہدہ خوشکن ضرور ہے لیکن اس پر کوئی دیر پا امن کا ضامن نہیں ہے، اور اس سے کوئی زیادہ خوشی وہ ہمیں ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اسی سے پھر مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی، اور وہ یہ ہے کہ ایک جنگ ہوگی، اس کے بعد صلح ہو جائے گی، اس کی بہت لوگ خوش ہوں گے کہ صلح ہو گئی، لیکن وہ دھوکے کی صلح ہوگی، اور پھر جو ہے نا وہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس میں رومیوں کا ذکر ہے، رومیوں کے ساتھ تمہاری صلح ہوگی۔ اب رومیوں سے مراد جو ہے نا وہ ایک تو اس زمانے کا روم ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اس سے مغربی اقوام مراد لے لیں تو ذرا سہولت ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ یعنی اس معاہدے کو دیکھتے ہوئے نا وہ حدیث بھی یاد آ جاتی ہے کہ یہ کوئی دھوکے کا معاہدہ ہے، یہ کوئی مستقل امن کا ضامن معاہدہ محسوس نہیں ہوتا، اور یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پورے عرب کے لیے پھر مسئلہ بننے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک وقتی امن کے طور پر تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، مستقل حل جو ہے نا اس کا وہ یا تو عرب میں کوئی اور ایسی طاقت پیدا ہو جائے جو اسرائیل کو لگام ڈال سکے، اس کے برابر کی نہ ہو تو اسے چوٹ اچھی پہنچانے والی ہو، تب تو وہ کچھ کینڈے میں رہے گا، یا پھر یہ کہ اسرائیل کا خاتمہ ہی ہو جائے، تو تبھی یہ ممکن ہوگا کہ دائمی امن ہو۔ اس کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن ہوتا فوری طور پہ نظر نہیں آتا۔ جی کیوان بھائی، آپ سے ذرا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ویسٹ کے اوپر بڑی نظر ہوتی ہے، تو یہ ویسٹ میں جیسے خالد صاحب نے کہا کہ اسرائیل کا جو تاثر ہے وہ ختم ہوا ہے، اور ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف اسرائیل کا تاثر بلکہ جو یہودی لابی کا تسلط تھا وہ بھی ہمیں بڑا شیک ہوتا ہوا نظر آیا ہے اس دوران، اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان دنوں میں نیو یارک کے میئر کا الیکشن چل رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پوری یہودی لابی جسے کھل کر سامنے آئی ہے وہ ایک شخص کے خلاف، زہران ممدانی کے خلاف، اور کروڑوں ڈالر کا بجٹ انہوں نے لگایا ہے اس کے لیے، اناؤنسڈ بجٹ جو انہوں نے لگایا ہے، جس طریقے سے انہوں نے تمام لوگوں کو آفرز کی ہیں کہ جو ان کا جو مقابل کینڈیڈیٹ ہے اس کے بیٹھ جائیں، اور پھر بھی جو آخری سروے تھا اس میں 52% زہران ممدانی کی مقبولیت تھی، اور ان کا جو قریبی حریف تھا وہ 28% پہ تھا۔ تو اس کو آپ کتنا سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہمیں مغرب کی سیاست کے اوپر نظر آئیں گے مستقبل میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب بھائی، پہلے یہ دو بیسکلی حصے ہیں اس سوال کے، اور ایک تو آپ نے بات کی نا کہ نیتنیاہو اسرائیل اور وہ سارا جو معاملہ جس طرح خالد صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسرائیلی لابی اور یو ایس۔ سر پہلے تو اگر ہم صرف اس سناریو کو دیکھ لیں جو یہ غازہ یہ جو پیس ایکارڈ ہوا ہے،
سر اگر میں اپنی ذہن اور سوچ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ پوری جو ایک وہ جو خاکہ بنتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے بات رکھوں تو پہلے دن سے ایک چیز تو بالکل کلیئر تھی کہ یہ معاہدہ اس رجیم کے ہوتے ہوئے تو کسی صورت بھی برقرار نہیں رہ سکتا. یعنی کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ری انفورس جو خالد صاحب نے بات کی ہے, لیکن تھوڑا سا ایک پرسپیکٹیو چینج کر کے. سر اگر آپ نیتن یاہو کی سیاست کو دیکھیں تو اس کی سیاست کا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلٹ اپ ہی ہوا ہے رائٹ ونگ پالیٹکس کے اوپر, اور رائٹ ونگ پالیٹکس کے اندر خاص طور پہ حماس کا رول ہیز بین کی. اب نیتن یاہو کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ حالانکہ خود رائٹ ونگ کا بندہ ہے نہیں اگر آپ اس کی پرسنالٹی, سوچ, مائنڈ سیٹ کی بات کریں, لیکن اس نے ظاہر سیاسی مفاد کے لیے جو رائٹ ونگ پالیٹکس کو اڈاپٹ کیا, اور اس وقت جو رائٹ ونگ کی سپورٹ ہے وہ رائٹ ونگ یعنی مذہبی شدت پسندی. مذہبی شدت پسند اس وقت کی ووٹ بینک ہیں نیتن یاہو کے پیچھے, اس کی سیاست کے پیچھے, اور اس کی گورنمنٹ بھی ان کے ووٹوں پہ ہی قائم ہے. گورنمنٹ بھی اس کے ووٹوں پہ ہی ہے. اب سر اگر دیکھیں کہ اور یہاں پہ سملیرٹیز ملتی ہیں انڈیا کی بی جے پی یا آر ایس ایس اور وہاں پہ نیتن یاہو اور اس کی جو پولیٹیکل پورا اسٹرکچر ہے. سر رائٹ ونگ پالیٹکس کے اندر جو چیز پریویل کرتی ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. اب جب آئیڈیالوجی آپ کی یہ ہے کہ ہم ایکسپینشنسٹ ہیں, ہم نے ٹیریٹوریل گین حاصل کرنا ہے, اور آپ اس رائٹ ونگ کے ووٹ بینک کو اپیز بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جیوگرافی کو بھی ایکسپینڈ کریں گے, ہم یہ جو سو کالڈ ان کی نظر میں اچھوت ہیں کہ یہ مسلمان آ کے کہاں سے ہماری مقدس, اب وہ انڈیا کا جو مائنڈ سیٹ ہے مسلمانوں کے بارے میں اس کو بھی ذہن میں رکھیں. سملر جو کہتے ہیں نا کونوٹیشن, یہاں پہ اچھوت ہے, وہاں پہ جنٹائل ہے, وہاں پہ جنٹائل ہے. تو سر جب آپ کی پوری سیاست ہی اس بنیاد پہ اٹھی ہے, اور نیتن یاہو کی وزیر اعظم بننے کے پیچھے آپ یاد کریں کہ جو اوسلو ایکارڈ تھے یزک ربین کے, جو کہ بعد میں اساسنیٹ ہوا تھا ایک رائٹ ونگ کے ہاتھوں, انہی کا اپنا رائٹ ونگ کا بندہ تھا جس نے اس کو اساسنیٹ کیا. وجہ بنیاد جیسے یہاں پہ گاندھی کو کیا گیا, جہاں یہاں پہ گاندھی کو کیا تھا. وجہ بنیاد کیا بنی تھی کہ اس نے جا کے یاسر عرفات کے ساتھ ہاتھ ملایا, اور بل کلنٹن کی موجودگی میں جو پیس ایکارڈ سائن ہونے جا رہا تھا وچ مینٹ 2 اسٹیٹ سولوشن, ریکگنیشن آف پیلسٹائن ایز اے اسٹیٹ. اب یہ جو ایکارڈ ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ بھی تو یہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس آئیڈیالوجی کو رکھیں اور اس پیس ایکارڈ کو رکھیں تو آپ کو کلیئر نظر آتا ہے کہ یہ معاہدہ چل ہی نہیں سکتا. یہ معاہدہ اگر برقرار رہے گا فار اینی ریزن, اگر ایسا ہو جاتا ہے, اٹ از اینڈ آف نیتن یاہو اینڈ اینڈ آف رائٹ ونگ پالیٹکس ان اسرائیل. یعنی کہ اسرائیل پہ سیکولر ہو جائے گا, امن پسند ہو جائے گا, اور اس خطے کے اندر بس ایک پروگریسو اسٹیٹ کی طرح. تو اگر تو وہ بات سمجھ میں آتی ہو تو شاید پاسبل ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. جو ان کا پورا کریکٹر اور اس وقت بلٹ اپ ہوا ہے تو یہ امن معاہدہ تو نہیں چلتا. تو یہ تو سر اس کی ایک اینگل ہو گیا. ظاہر ہے یہاں پہ 2 کریکٹرز امپورٹنٹ, نیتن یاہو کے ساتھ ٹرمپ. میرے اوپینین میں تو ٹرمپ جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکیج ہے. اگر ہم پاکستان انڈیا کے تناظر میں دیکھیں تو جو وار کے پہلے 4 دن تھے اس میں تو بالکل خاموشی تھی, پریزیڈنٹ کی بھی, وائس پریزیڈنٹ کی بھی. جس دن پاکستان کا رسپانس آیا ہے تو 8-10 گھنٹے کے اندر ہی وہاں سے رسپانس آ گیا کہ جی امن کرو. یعنی کہ بیلنس آف پاور کو دیکھ لیا کہ کہاں پہ ٹلٹ ہو رہا ہے. تو جہاں پہ یہ بھی ایک اینگل ہے کہ شاید وہ امن پسند ہے اور کانفلکٹ سے دور رہتا ہے, تو وہاں پہ ہی مے بی ہی از اے بیل آؤٹ پیکیج. یہی چیز ایران اور اسرائیل والے کانفلکٹ میں بھی رہی. اسی طرح ابھی جو یہ غازہ کا معاہدہ ہے, تو ٹرمپ کی ویسے بھی پرسنالٹی ذرا یو ٹرن والی ہی ہے, جیسے خالد صاحب نے بھی بات کی. تو تھوڑا سا ڈسیزفل پرسنالٹی ہے, ڈسیپٹیو ہے. یو کین ناٹ سے کہ ایگزیکٹلی وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے یا اصل آبجیکٹیوز پیچھے کیا ہیں. اس بات کو ایک اور چیز سے جوڑیں گے, تھوڑا آگے چلتے ہیں, کہ ڈسرپٹیو پالیٹکس جو ہوتی ہیں نا ان کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو ایکشن سامنے ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو اینڈ آبجیکٹیو یا پلان کیری ہو رہا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. اٹ کین بی سم تھنگ ایلس. لیکن چلیں یہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. دوسری جو آپ نے اسرائیلی لابی کی بات کی, میں کوئکلی آپ کو اگر اس کو راؤنڈ اپ کروں, بڑی اچھی ایک کتاب ہے دا اسرائیلی لابی اینڈ دا US فارن پالیسی, جان میشہائمر کی لکھی ہوئی ہے. سر جتنی انٹرنچڈ جوئش لابی ہے نا سسٹم کے اندر, ناٹ پیپل میجورٹی, ناٹ دا پاپولسٹ ووٹ,
جو آپ نے بات کی کہ ممدانی کو بھی تو 52% ابھی بھی ملتا ہے ود آل دا نیگیٹو کیمپینز، اینڈ دا نیکسٹ کینڈیڈیٹ 25% چلا اپنا 28%. سر یہ جو کتاب پوری لکھی گئی ہے، یہ پوری کتاب بات یہ کرتی ہے کہ اتنا ویل انٹرینچڈ ہے اس وقت لابی، لیکن لابی ڈز ناٹ ہیو پبلک میچورٹی. لابی آپریٹس ان دا شیڈوز ان دا سسٹم، اور اس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ دا اسٹرانگیسٹ گرپ از آن دا فائنینشیل سسٹم، اور فائنینشیل سے پھر ڈرائیو ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم، کیونکہ زیادہ کیمپین فنڈنگ وہ سارے معاملات ہیں. سر اس وقت جو حالات بلڈ اپ ہو رہے ہیں نا، اس میں لابی غصے میں آ رہی ہے یا اس کو غصہ دلایا جا رہا ہے. یہاں پہ ٹرمپ کا بھی ایک کردار ہے. اب لابی کے پاس آپشنس کیا ہیں؟ جس نے بھی ہسٹری پڑھی ہے، خاص طور پہ ورلڈ وار 1 اور 2 کی پڑھی ہے، اور اس سے پہلے فیڈرل ریزرو بننے کی پڑھی ہے، اور اس سے پہلے فیڈرل ریزرو بننے سے پہلے کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ 2 فیڈرل ریزروز فیل ہوئے، پھر تیسرے کو بنایا گیا، اور وہ بھی لابی نے بنایا. تو دیکھیں ان کی پاور کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. دے کنٹرول دا سسٹم. ان کے پاس اختیار یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ڈائریکشن ہماری مرضی کے مطابق ہے، اور یہاں پہ ابھی ہمیں تھوڑا وہ ڈیپ اسٹیٹ والی چیز بھی آئے گی، لیکن کیپنگ تھنگز سمپل. اگر ہم بات کریں کہ جی اس وقت جو چیزیں امریکہ میں ہو رہی ہیں انکلوڈنگ نیو یارک کے الیکشنز، وہ لابی کے مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لابی کا ریئیکشن وڈ بی ایکسٹریملی ڈینجرس. لابی کین کنٹرول پولیٹیکل سیٹ اپ ان امیریکا، لابی کنٹرولز فائنینشیل سیٹ اپ ان امیریکا، لابی کین کنٹرول ریسیشنز. اور یہ میں آپ کو ایک اندازہ کی بات نہیں کر رہا، ٹینجیبل پروفس کے ساتھ، کہ کس طرح ورلڈ وار 1 اور 2 سے پہلے اکنامک کریش ہوا، اسٹاک مارکیٹ کریش ہوا، اینڈ دین ورلڈ وار کا سیناریو بلڈ ہوا، اور امریکہ کا یہ جو سارا رول ہے. تو لابی کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اب لابی جو ہے وہ کس طرح ریئیکٹ کریے تو ٹائم بتائے گا، لیکن یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے اور ٹرمپ جو ہوتا ہے وہ جینولی امن کریٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ڈیپ اسٹیٹ کا ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے کہ کریٹ کیوس. تو میرا تو تھوڑا سا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ دس از اے ریسیپی ٹو بلڈ اپ لارجر کیوس، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو یا چاہے وہ امریکہ میں ہو، اینڈ لابی ول پلے اے رول. صحیح. خالد صاحب اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ایک چیز اور ہے، جیسے اقبال بھائی نے کہا کہ جو رائٹ ونگ کی پولیٹکس ہے وہ ہمیں اسرائیل کے اندر بھی جو اس کا جو وہاں پہ تسلط تھا وہ ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آیا. اسرائیل کے اندر جس طریقے سے مظاہرے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے ایک چیز تھی کہ مظاہرے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن پہلے جو ہے وہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تھے. لیکن پہلی جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملی کہ وہاں پہ بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، جس میں کہ ایک مظاہرے کی میں جو مظاہرین کی تعداد تھی وہ 22,000، انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ لوگ تھے اس میں، اور یہ تل ابیب میں ہوا مظاہرہ، اور وہ اس لیے تھا کہ غزہ کے اندر جینوسائڈ بند کی جائے، ان کا ٹارگٹ ہی یہی تھا. وہاں پہ ایسے مظاہرے بھی دیکھنے کے آئے جہاں پہ لوگوں نے جو ان کی لازمی فوجی تربیت ہوتی ہے اس کے جو آرڈرز تھے ان کو جمع کیا نوجوانوں نے اور اس کو آگ لگا دی. اس سے پہلے مطلب جو آرتھوڈکس یہودی تھے وہ تو خیر تھے ہی خلاف، لیکن یہ وہ نہیں، یہ عام نوجوان جو اشکنازی یہودی ہیں انہوں نے یہ کام کیا. تو اس سے بھی ایک تھیوری تو یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی جو رائٹ ونگ پولیٹکس ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے. اور میں نے کچھ آرٹیکلز ایسے بھی پڑھے ہیں کہ جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی ایک نیچرل عمر ہوتی ہے. تو یہ جو کیوان بھائی نے جس طریقے سے کہا کہ یہودی لابی کی جو گرپ تھی، جو بیسکلی جو تقریباً جو پروٹوکولز انہوں نے لائے تو 1900 کے شروع میں وہ آ گئے تھے، یا 1890 کے دہائی میں انہوں نے اپنی گرپ بنانا شروع کی تھی. تو 1.25 صدی جو ہے انہوں نے راج کیا ہے دنیا کے اندر. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ بھی اس جو تاریخی عمل کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، اور بڑی بڑی جو امپائرز ہوتی ہیں اس کی عمر بھی کتنی ہوتی ہے، 1 سے 1.5 صدی سے اوپر کم ہی جاتی ہیں جو ہے نا امپائر، اپنی عروج کا جو ہوتا ہے ان کا اس دوران ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ تو کافی اس میں جو ہے نا پیچیدگیاں ہیں اور طے بطے معاملات ہیں. سب سے پہلے جو اس چیز کو دیکھیں کہ اسرائیل میں جو رجیم موجود ہے، جو گروہ مسلط ہیں ان کے اوپر، تو مذہب ان کا ایجنڈا نہیں ہے. بنیادی طور پر وہ قزاق ہیں، مطلب معیشت ان کا ایجنڈا ہے.
اور عرب کے اوپر ایک کنٹرول رکھنا، اور یوں سمجھے کہ جو عالمی قزاق ہیں ان کی ایک فارورڈ پوسٹ کی صورت میں یہ رجیم یہاں پہ مسلط ہیں، لیکن علاقہ مقدس ہے، اور اس کو پھر انہوں نے مذہبی رنگ دے کر، مذہبی ٹچ دے کر، تو وہ اپنی یہ حکومت یعنی یہ سارا مذہبی ٹچ ہی تھا شروع سے بالکل اس رجیم کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودیوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے. جو وہاں بھی آرتھوڈاکس یہودی ہے نا، اس کی سوچ کبھی بھی اس ریاست کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہی، بننے سے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ان کے ترتیب میں ریاست بننی ہے اس کی ترتیب اور ہے، وہ یہ نہیں ہے. لیکن یہ جو جذباتی نوجوان ہوتا ہے نا، یہ ان باتوں میں آ گیا، اور بنیادی طور پر یہ یہودیوں سے بڑھ کر کرسچنز کا ایجنڈا ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ ان کا ایجنڈا ہے. ان کی اپنی جو سوچ ہے نا وہ یہ ہے، یا انہیں پڑھایا یہ گیا ہے، یا یہودیوں نے ہی سکھا دیا یہ کہ پہلے 3rd ٹیمپل بنے گا، پھر وہاں پہ تخت داؤدی رکھا جائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو ان کے پادریوں نے انہیں بتا دیا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ کام ہم ان سے کرا لیتے ہیں، یعنی یہودیوں کو استعمال کر کے زائنزم جو ہے نا اس کو آگے رکھ کے یہ کر لیتے ہیں. تو یہ اصل میں یعنی جو امریکہ میں اینجلک ہیں، وہ جو ہے نا ایولینجک، وہ جو ہیں وہ کرسچنز کا وہ فرقہ ہے کہ جو اس معاملے میں یہودیوں سے بڑھ کر سونی ہے، اور کرسچن زائنسٹ. اب یہ جو ہے نا ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو استعمال کرنا ہے، اور آج تک کرتے آئے ہیں. اب آ کے یہ جو کام بنا ہے نا، یہ عام عوام جو ہے نا اس کے اندر اس لابی کی، یعنی جو مذہبی لابی ہے نا اس کی وہ کم ہو گئی ہے. لیکن پھر بات وہی بنے گی جو کیوان صاحب کہہ رہے ہیں، گرفت کمزور پڑتی دیکھ کر غصہ، ایجنڈا کمزور پڑتے دیکھ کر فرسٹریشن. تو بات پہلے اگر کنٹرول سے چلاتے تھے نا، ایک حساب کتاب سے، یا اتنا جو ہے نا طاقت کا استعمال کرنا، یہ کرنا ہے، تو غصے میں پھر آ کے آپ جو ہے نا سارا کچھ ایک ہی دفعہ کرتے ہیں، جھونک دیتے ہیں. تو یہ چیز اصل میں بڑے کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی یہی ویسٹ میں ہو رہا ہے، اور یہی اسی کا اثر جو ہے نا وہ اسرائیل کے اندر بھی پڑ رہا ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلنا ہے جو ابھی یعنی بہت شدید قسم کی یلغار کی صورت میں. بلکہ اسی سے وہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے، دجال کے بارے میں بھی آتا ہے نا، وہ غصہ کھا کے نکلے گا، یعنی اس کا بھی پروجیکٹ فیل ہو رہا ہوگا تو وہ پھر غصہ کھا کے نکل آئے گا. تو وہی کچھ ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں، اگرچہ کہ اس کا نکلنا تو ابھی یعنی کچھ وقت لگے گا، لیکن یہ کہ اس کی پرچھائیاں تو پڑنی شروع ہو گئی ہیں. تو ہم ایک بڑے کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی نو انسانی بڑھ رہی ہے. کیونکہ یہ اگر ہوگا نا تو یہ آپ دیکھیں جس طرح مغرب میں بیداری پیدا ہوئی ہے، تو پھر ادھر بھی کچھ نہ کچھ یعنی وہ ہوگا ڈسٹرکشن کا عمل. اور یہ صرف یہاں تک مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گا، یہ وہ زیادہ پھیل جائے گا. پھر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی یوکرین کی وجہ سے رشیا غصے میں ہے، اور یورپ تھر تھر کانپ رہا ہے کہ رشیا نے کیا کرنا ہے، کیونکہ امریکہ نے ذرا تھوڑی سپورٹ کم کر دی ہے یورپ کی. اور ابھی پچھلے دنوں کوئی انہوں نے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے کوئی تجربہ کیا ہے رشیا نے کسی میزائل کا، جی اور وہ جو ایٹمک نیوکلیر پاورڈ میزائل، جی اسے کوئی ایندھن، یہ والے عام ایندھن کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ شاید 14,000 کلومیٹر تک جو ہے نا وہ، بلکہ وہ ان لمیٹڈ ہے، مطلب خود ہی چارج ہوتا رہے گا، چلتا ہے اس کے اندر. اس میں ایک اور چیز ہے جو مطلب وہ بعض رپورٹس میں آئی ہے کہ یہ اگر سمندر کی تہ میں اس کا دھماکہ کیا جائے نا، وہ مطلب وہ ایک طرح سے وہ آبدوز کا کام بھی کر سکتے ہیں، نیچے جا کے سمندر کی تہ میں پھٹے گا. تو وہ کوئی مطلب حساب کتاب ہے کتنا دور آپ ساحل سے اسے پھاڑیں گے، تو اس کے نتیجے میں خشکی کے اوپر سونامی آئے گا، یعنی سمندر میں وہ بڑی لہریں پیدا ہوں گی بہت بلند و بالا، اور وہ ساحلوں پر چڑھ جائیں گی. تو یہ یعنی ایک نیا جنگی ہتھیار، یعنی صرف آپ براہ راست اٹیک کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی قدرت ایک آفت بنانے کی بھی آپ طاقت حاصل ہو گئی ہے. تو وہ یعنی یہ جو اب جس کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں نا، وہ اس سے شدید ترین ہے، بہت بڑا ہے. وہ صرف غزہ جیسا نہیں ہے، اور وہ صرف جو ہے نا کوئی فلسطین جتنا نہیں ہے، وہ بہت بڑی اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تباہی کی طرف. اور یہ ہماری طرف بھی کچھ نہ کچھ حالات ویسے ہی بن رہے ہیں، کیونکہ کچھ ٹرمپ نے نعت کا بند کر رکھا ہے مودی کا، کچھ ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے.
تو ادھر بھی غصہ ہے, فرسٹریشن ادھر بھی ہے, جیسے ادھر ہے ویسے ادھر بھی ہے. تو یہ صورتحال نظر آتی ہے واللہ عالم. اس میں اگر ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اس میں جو ٹرمپ صاحب کا رول ہے نا سر, مجھے جو اندازہ لگتا ہے کہ وہ ایک کیٹلسٹ کا رول ہے, کہ یہ جو ڈسٹرکٹیو پروسیس اس وقت حصوں میں دنیا میں چل رہا ہے, ٹرمپ صاحب کی جو بھی پالیسیز ہیں نا وہ ان ڈسٹرکٹیو سوچوں کو یا پروسیس کو اور تقویت دے رہی ہیں, اسپیڈ اپ کر رہی ہیں. اور اس کو آپ ہر جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا وہ جو میں نے بیل آؤٹ کی بات کی, جس طرح بھی پاکستان انڈیا کے تنازع میں تھا, جس پہ وہ نوبیل پرائز کے بھی اپنے آپ کو حقدار کہتے ہیں, پھر وہ کیمبوڈیا والی جنگ, اور پھر وہ روس والی, اور ہر جگہ وہ ایک رول. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کو انہوں نے کیسے بیل آؤٹ کیا. یہ جو آپ نے پچھلی بات کی کہ وہ جو قیدی تھے اس کی وجہ سے ود ان اسرائیل جو پولیٹیکل پریشر تھا وہ بہت زیادہ, ایک تو ایکسٹرنل تھا. ایکسٹرنل کا تو ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالی, نہ یو این, نہ سینکشنز, نہ آئی سی جے. لیکن جو انٹرنل تھا یہ جو سارے, تو اس پہ بہت زیادہ نیگیٹو ری ایکشن آ رہا تھا. تو کہیں نہ کہیں تو وہ اسٹیم کو نکالنا تھا, تو ایک رسپائٹ دینے کا عمل بھی. تو بدل یہ مطلب ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو آئی تھنک ٹرمپ کے کریکٹر کو بھی تھوڑا سمجھنا, ڈیسائفر کرنا ضروری ہے کہ واٹ از ہی اپ ٹو. اچھا, یہ بھی تو اسی ایونجلک سپورٹ سے ہی اقتدار میں آیا, ٹھیک ہے نا. اس میں دو چیزیں آئی ہیں اس میں. یہ ہم نے یہ جو ہے نا, ہم نے انڈیا کا بھی حوالہ دیا وہاں ریسزم کا, لیکن ایک ویسٹ میں بھی تو ہے نا ریسزم, وہ جو وائٹ سپریمیسی کا ہے. تو اس کے ساتھ جمع ہو گئی وہ مذہبی سوچ, یہ دونوں مل کے تو وہ ایک ٹرمپ کی تحریک بنتی ہے. بالکل. ہاں, ٹرمپ تو مطلب بیسکلی اسی جو ہے نا وہ وائٹ سپریمسٹ اور ایونجل جو ہے نا کرسچینٹی, ان دونوں کا نمائندے کے طور پہ جو ہے نا وہ سامنے, اور اسی ایلیٹ سے تعلق رکھتا ہے جس سے اس نے وہ کردار بھی نبھانا ہے. تو ذرا نیگیٹو ہو کے دیکھیں نا, یہ ایک تو یہ پازیٹیو رخ ہے نا جو آپ مطلب وہ صرف ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارے اعتبار سے دیکھیں تو جب وہ پھنس گیا مودی, تو اس نے ہمیں کہا کہ تو جنگ بند کرا دی, ٹھیک ہے, اس کے لیے تو ایک مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد کیا کر رہے ہیں, بیوٹیفل پلان, ایک تو بیوٹیفل اور بہت بیوٹیفل بھی ایک سے کہتے ہیں, لیکن اصل میں اس کا مطلب کیا ہے. یہ آپ اگر دیکھیں نا, یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ وہ جیسے اسکول میں ہوتا تھا نا, 7ویں کے لڑکے کو کہیں کوئی پتھر مار گیا, کوئی دوسری والا یا کوئی تیسری جماعت والا, تو آپ اسے روز یاد کر رہے ہیں, یار وہ دوسری والے نے تجھے مارا بہت تھا, وہ تیسری والے نے تجھے پیٹا بہت تھا. تو اب یہ نہیں, وہ چاہتے ہیں لوگ بھول جائیں, آپ کہتے ہیں نہیں بھولنے نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اس بے عزتی کو کہیں برابر کرنا ہے تاکہ وہ یہ بات ختم ہو. تو وہ اصل میں یعنی دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے مودی کے غصے کو بھڑکا رہا ہے, مجبور کر رہا ہے اسے کہ بھائی بدلہ لو, تمہاری بہت بے عزتی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اور میں کرتا ہی رہوں گا بے عزتی جب تک کہ تم نے اپنی ورتھ پروو نہیں کیے. تو مطلب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے. اب آپ دیکھیں نا, انڈیا کی جو بھی ایک چودراہٹ تھی, پھوں پھاں تھی, پوری دنیا میں اس نے اپنا ایک وہ بنایا تھا, وہ سارا مٹی ہو گیا. اب کیسے وہ ٹھیک ہوگا, ساکھ بحال کیسے ہوگی. دوسرے اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ لینا کہ یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے اپنی پچھلی ٹرم میں جو بیت المقدس ہے اس کو کیپٹل ڈکلیئر, کسی امریکی پریزیڈنٹ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ کام کرتا ہے کہ یروشلم کو وہ کیپٹل, اس نے کیپٹل بھی ڈکلیئر کیا, اپنی ایمبیسی بھی شفٹ کی, اور پھر اس کے داماد نے وہاں جا کے تو پورا وہ اس کے انوگریشن کا پروگرام کیا. تو مطلب یہ, اور داماد بھی 2 سال میں جب جینوسائیڈ ہو رہا تھا تو کیا کیا اس نے, کچھ بھی نہیں, کیا بیانات دیے, مطلب وہی بیانات دیے جو اسرائیل نیتنیاہو کے حق میں جاتے تھے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے, یہاں پہ ہم یہ سیرگاہ بنائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. یہ ساری اسی کا ایجنڈا تھا یا نہیں؟ ٹورزم کا پلان تو اس کا اپنا تھا, ٹرمپ کا تھا کہ وہاں پہ کوسٹل جو ہے نا وہ سٹی بنائی جائے گی. اچھا, ایک اس کے اوپر پھر آ جاتے ہیں, انڈیا والی بات چونکہ آ ہی گئی ہے اس کے اوپر, میرا خیال تھا کہ اس کو ہم بعد میں کریں گے, لیکن چلیں اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ اس وقت صورتحال انڈیا اور پاکستان کے درمیان پھر ٹینشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے شاید جو ہے نا یہ نومبر یا دسمبر میں ایک اور جنگ جو ہے وہ ہونی لازمی ہو چکی ہے. انڈیا اس وقت جو ہے نا وہ ٹرائی فورسز ایکسرسائزز کر رہا ہے بڑے پیمانے پہ, پاکستان جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہیں فوجیں, اور کچھ اطلاعات ایسی بھی آئی ہیں کہ مختلف جگہ پہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں.
اس دوران انہوں نے بڑے بیانات بھی دیے ہیں. جو ان کا آرمی چیف ہے اس نے کہا کہ جناب پاکستان کا نقشہ سے مٹا دیں گے. جو راج ناتھ ہیں ان کے وزیر دفاع، اس نے کہا کہ جی سر کریک میں پاکستان کر رہا ہے تو ہم جو ہے نا سر کریک کا راستہ پاکستان کو یاد ہونا چاہیے، کراچی تک جاتا ہے اور ہم کراچی کو وہ کریں گے. نیوی کے اوپر کل پرسوں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے جو ہے نا وہ بارڈر کے قریب ہم ایکسرسائزز کر رہے ہیں اور بڑے جو ہے نا 40 سے زیادہ وار شپس اس میں انوالو ہیں. تو بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو وہی والی کہ مودی کی جو ہے اندرونی پریشر جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ جو دوسری بڑی ریاست ہے بہار، اس کے الیکشن ہونے ہیں 8 نومبر کو، اور پھر سیکنڈ پولنگ جو ہے نا وہ 14 نومبر کو ہے وہاں پہ. تو اس حوالے سے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف اس حد تک ہے کہ ایک ماحول ایسا بنایا جائے، چونکہ جب بھی انڈیا میں کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس وقت جو ہے نا یہ ماحول بنانا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، جو کہ ووٹرز کو جو ہے نا انٹیکٹ رکھنے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کو کہیں بکھرنے سے روکنے کے لیے، تو اس کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری چیز یہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اب صورتحال انڈیا کے لیے ایسی بن گئی ہے کہ شاید اس کے لیے جو ہے نا اس سے اوائڈ کرنا ممکن نہیں رہا، کہ اس کی پوری ہیجمنی جو تھی اس نے بنائی ہوئی تھی پچھلے عرصے سے. ہیجمنی والا لفظ آپ نے صحیح استعمال کیا کہ وہ جو انہوں نے ایک بدماشی اپنی بنائی ہوئی تھی تو وہ تو ساری ہوا ہو گئی، ایک مسئلہ. دوسرا یہ ایک ان کی نفسیات بھی ہے. دعوے اتنے بڑے بڑے نہ معلوم ہوا کہ ساری رستم زماں یہی ہیں، لیکن مرد میدان نہیں ہے، ادھر آ کے یہ ٹھوس ہو جاتے ہیں. یہ بنیا ذہنیت یہی ہے. ویسے بھی تاجر پیشہ آدمی کا کام لڑنا نہیں ہے، یعنی جو بنیا ایکچوئل جو سوچ ہوتی ہے نا اس میں تو دھمکی بھی دینی ہوتی ہے تو بھائی وہ ڈیل کرنے کے لیے دینی ہوتی ہے، لڑنے کے لیے نہیں دینی ہوتی ہے. تو یہ پوری ہمیں کچھ تاریخ ایسی ہی لگتی ہے. اچھا یہ بھی میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو دونوں مطلب کی فگرز ہیں نا انڈیا کے، مودی اور امت شاہ، یہ دونوں گجراتی ہیں، اور گجراتیوں کے بارے میں انڈیا میں بھی اور پہلے پورے برصغیر میں یہ تھا کہ یہ کبھی لڑتے نہیں ہیں، یہ دھندے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ تجارت بہت اچھی کرتے ہیں، لڑائی کبھی نہیں کرتے جو ہے نا گجراتی. تو یہ مطلب یہی طریقہ رہا ہے. مطلب یہ ٹھیک ہے، مطلب یہ ان کا بھی یہ ہے. ویسے بھی ایک عموماً تاجر آدمی کو کیوں لڑے گا؟ وہ تو کیا ہے، سب جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے بانٹ، ٹھیک ہے، اور بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح وغیرہ وغیرہ، وہ ساری اصل میں تو لڑائی میں تو بہت خرچے بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ ان کا کام نہیں ہوتا لڑنے، تاجر کا کام لڑنا نہیں ہوتا. اچھا اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ یہ تو سائیکی ہے، لیکن یہ کہ جو آرزویں ہیں، امنگیں ہیں، تو وہ تو بہت بڑی بڑی ہیں. اشوک کا انڈیا بنانا ہے، دھرتی کو جو ہے نا ناپاک وجود سے پاک کرنا ہے، باتیں بہت اونچی گرو بننا ہے. ہاں، وہ مطلب اپنے لوگوں کو یہی کہانیاں پڑھا کے تو وہ اقتدار میں آئیں. اب یعنی ایک طرف یہ چیز ذہن میں رکھیں، باتیں انہوں نے بہت بڑی بڑی کی ہوئی ہیں، دعوے، اور ارادے جو ہیں وہ یعنی یا کہیں کہ ہمت جو ہے وہ بہت کم ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ کوئی اگر تھی ہمت تو وہ 7 مئی کے بعد آپ نے خاصی اس کو ضرب بھی پہنچا دی ہے. ان چیزوں کو جمع کریں تو جنگ نہیں ہونی چاہیے، پھونپھا یہ وہ آیا کھایا یہ وہ تو ہوگا، لیکن ہونی نہیں چاہیے. یہ ایک رخ ہے بات کو دیکھنے کا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اسی طرح دیکھ کے کہہ رہے ہوں کہ خیر ہے، کوئی نہیں، یہ مطلب فلم چل رہی ہے کوئی، اور انجام بخیر ہوگا. ایک دوسرا رخ بھی ہے چیزوں کو دیکھنے کا، اور وہ یہ رخ ہے کہ تقریباً ویسے تو شروع ہی سے اندر خانے اسرائیل کا اور ان کا آپس میں گہرا ربط و تعلق رہا ہے. یعنی جس زمانے میں غیر جانبدار ممالک کی تحریک کے ساتھ بھی یہ وابستہ تھے نا، تب بھی اسرائیل کے ساتھ یعنی، اور یہ فلسطینیوں کے حمایتی تھے ظاہراً، اندر خانے ان کے اسرائیل کے ساتھ اچھے یارانے تھے. اور اس کی مطلب بہت بنیادیں ہیں. جو برہمن کی سوچ ہے بالکل وہی یہودی کی سوچ ہے. یہ بھی چوزن ہے، وہ بھی چوزن ہے. اور کچھ چیزیں ان کی اور بھی ملتی ہیں، مطلب وہ سود خوری، تجارت، پیلا رنگ، گائے، یہ اچھوت والا تصور بھی. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جو سامری کو سزا دی تھی کہ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تیری یہ سزا ہے، ساری زندگی تو کہے گا کہ مجھے چھو نہ. یعنی وہ تو انہوں نے کر ہی ایسا دیا تھا کہ اگر کوئی ٹچ کر جائے اسے نا تو وہ اسے بخار چڑھ جاتا تھا، تو دور سے ہی کہتا تھا میرے نزدیک نہیں آنا. تو یہ تو وہی سزا دیتے ہیں کہ یہ اچھوت ہو گیا، اس کو ٹچ نہیں کرنا.
اچھا سر، ان کی جو اینڈ ٹائم پروفیسیز ہیں نا وہ بھی آپس میں بہت زیادہ ملتی ہیں، ملتی جلتی ہیں. وہاں جو مسیح ہے تو یہاں پہ وہ کالی کا جو اوتار ہے نا تو وہ آپس میں ایک پرسنالٹیز ہیں. جیسے ان بعض نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا تھا کسی پنڈت نے، لیکن خود مسلمان نہیں ہوا تھا، مطلب وہ اسے اصل میں وہ دوسرا رخ دے رہا تھا. اچھا اب اسی کو مطلب وہ دریا میں بہا دینا راکھ کو، یہ مردے کی باتیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا وہ بچڑا بایا تھا. تو کافی چیزیں جو ہے نا ان کی ملتی ہیں. اسی وجہ سے یہ برہمن کو بھی بعض لوگ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل سمجھتے ہیں اور ان کو ان کے گمشدہ قبائل میں شامل کرتے ہیں. تو اب جب ڈی این اے آ گیا، پتہ نہیں انہوں نے آپس میں کیا کچھ کر لیا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ نا، دنیا کو تو نہیں پتہ کیا تحقیقات ہو گئی ہوئی ہیں. تو کچھ چیزیں ان کی پہلے سے بھی ملتی تھیں، پھر خیالات ایک جیسے ہیں. تو اور پھر جو اسٹریٹجی بنتی ہے، اب پاکستان ہے، اگر اس سے اسرائیل کو خطرہ ہے تو اس کا جو دشمن ہے تو وہ اسرائیل کا حمایتی بن گیا. ان چیزوں نے انہیں اپنے ایک دوسرے کے قریب رکھا ہوا تھا، پہلے ہی سے رکھا ہوا تھا. اب پچھلے 20-25 سال میں تو اعلانیہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا. اس عرصے میں آپ دیکھیں، یعنی ایک چیز تو یہ ہو گئی نا کہ انڈیا ان کے قریب ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی تو انڈیا کے سر پہ آگے سوار ہو گئے، پینیٹریشن ہو گئی، اندر گھس گئے. تو وہ کون سے کوئی شریف ذاتے ہیں؟ انہوں نے جس کے ساتھ کبھی بھی دوستی کی ہے اس کو کب نوازا ہے سوائے اس کے کہ اس کو نچوڑنے کے. تو وہ ہندو کامیاب ہوتا ہے کہ ناکام ہوتا ہے اور انڈیا تباہ ہوتا ہے کہ برباد ہوتا ہے. انہوں نے تو اپنے خطرے کو نیوٹرلائز کرنا ہے. اس کے لیے اگر وہ اس مشینری کو استعمال کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے پینیٹریشن سے اپنے لوگ انجیکٹ کر دیے ہوں گے سسٹم کے اندر، مودی بھی ہو سکتا ہے وہ بندہ، وہ اجیت دوول بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہائرارکی ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی پولیٹیکل ہائرارکی کے اندر بھی، اور یہ جو آپ کی بیوروکریسی کی اور یہ عسکری ہے اس کے اندر بھی انہوں نے جو بھی اپنے بندے ڈال دیے ہوں ایکسٹریمسٹ. وہ روپ تو ان کا ہندو والا ہوگا، لیکن یہ کہ حکم اگر ان کا مانتے ہوں تو یہ جو کچھ بلڈ اپ ہوا ہے، میں یہ جیسے میں نے وہاں پہ کہا نا کہ جو ان کے عزائم ہیں اس میں وہ معاہدہ کچھ ہے نہیں، اہمیت رکھتا ہے. اسی طرح یہ بات بھول جائیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن ہو جائے گا جب تک وہاں مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے نا. کیوں کہ جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کے راستے میں اگر اسے کوئی ہم ہیں یا نہیں ہے، لیکن اسے ایک پوٹینشیل تھریٹ پاکستان سے محسوس ہوتی ہے. اب تو سر سعودیہ کے ساتھ معاہدے کے بعد اور ریئل ہو گئی ہے. تو وہ کیسے آپ کو نیوٹرلائز یا انگیج کیے بغیر وہاں پہ کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، بڑا قدم. بالکل. غزہ والا تو چھوٹے سطح کا ہے نا، لیکن اگر فرض کریں سعودی عرب کا لینا ہے یا اور کچھ انکروچمنٹ کرنی ہے تو وہ پاکستان کے اس طاقت کے ہوتے ہوئے تو ناممکنات میں سے. تو اب وہ کیا خود حملہ کرے گا؟ یہ بھی نہیں ممکن. تو ایک ہی صورت بنتی ہے کہ وہ انڈیا کو استعمال کرے. اور جب آپ آمنے سامنے اس طرح فوجیں موجود ہوں تو کوئی بھی بندہ مطلب بیوقوفی سے یا کسی سے بھی وہ کوئی بھی واردات ہو سکتی ہے. بالکل. تو اس کا پورا امکان ہے کہ جی یہ تو ہو جانا ہے. اب اس میں ایک بات کہی جا رہی ہے 15 دن ہے 20 دن ہے جی، نومبر کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد سردیاں ہو جائیں گی. بھائی اب جنگیں سردیاں گرمیاں نہیں دیکھتی، اب تو مثالوں کی جنگ ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو انہوں نے کرنا ہے یا ہم نے کرنا ہے تو پہلے مطلب ایڈوانس تو نہیں کرنا ہے جی، پہلے تو وہ انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے. وہ پہاڑوں پہ تو نہیں ہے جہاں برف پڑتی ہے، تو میدانوں پہ ہے. تو وہ فوجیں 6 مہینے بعد داخل ہوتی رہیں گی نا، جب آپ بالکل سرنڈر کر چکے ہوں، ریزسٹنس ختم ہو چکی ہو. تو وہ اب انہیں یلغار اصل میں نہ ایئر فورس کی ہونی ہے نہ یعنی ملٹری کی ہونی ہے، اب انہیں ہے میزائلوں کی، یعنی آپشن جو بظاہر نظر آتا ہے واللہ عالم، کیونکہ آپ نے دونوں باقی رستے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو میزائلوں کی یلغار اگر ہوتی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ کیسی تباہی پھرنی ہے. اور وہ اس کی شدت وہ والی نہیں ہوگی جو 7 سے 10 مئی کے درمیان تھی، وہ تو بہت کنٹرول تھا. جی اب تو وہ اب تو بارش یا برسات کی صورت میں ہوگا نا، جو بھی ہوگا کہ ایک ہی دفعہ میں دوسرے کو جوابی حملہ کرنے کے قابل نہ چھوڑو. بالکل یہی سوچ ہوگی نا، دونوں طرف ایسی ہوگی. تو اس میں تو وہ بڑا لڑائی 2 طرفہ عمل ہوتا ہے، وہ اپنی پلاننگ کریں گے یا اپنی کریں گے. پھر یہ 2 طرفہ عمل سے ایک وہ مضمون ہوتا تھا اردو کا میرا بچپن، پتہ نہیں کوئی صدیقی صاحب تھے، ان کا مضمون تھا میرا بچپن. تو وہ بڑی دلچسپ جملے انہوں نے لکھے ہوئے تھے کہ ایک بچپن میں مٹی کھانے پر ایک والد صاحب نے نا مجھے کانوں سے پکڑ کر اتنا اوپر اٹھایا جتنا میں اب ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مجھے ہمیشہ بڑا بھائی مارتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں بھی اسے ماروں. تو جب میں نے پہل کی تو اس نے مجھے بہت مارا. اس دن مجھے پتہ چلا کہ لڑائی 2 طرفہ عمل ہوتا ہے.
تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. جیسے مودی صاحب کا خیال تھا کہ جی ہم تو ماریں گے, پاکستان مڑ کے نہیں مارے گا, تو پاکستان نے ہمیں ہی مارنا شروع کر دیا. اس کو اس دن پتہ چلا کہ لڑائی دو طرفہ عمل ہوتا ہے. تو وہ 2019 میں دیکھ چکے تھے, ون سائیڈڈ تھا نا, یہ دو طرفہ عمل ہوتا ہے. اب وہ ہو سکتا ہے سوچیں کہ ہم تو اتنا ماریں گے کہ وہ مارنے کے قابل نہ رہیں, لیکن دوسرا بھی جس نے زندہ رہنا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے مجھے اتنی مار پڑ جائے تو میں نے جوابی وار کیسے کرنا ہے. اور سب سے خطرناک وقت تبھی ہوتا ہے جب آپ کے جان کے لالو مطلب آپ آ جائیں نا. پہلے تو آپ کے کنٹرول ایک حساب کتاب کا کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا سانس رک جائے پھر تو آپ اضطراری طور پہ کرتے ہیں نا جو بھی کرتے ہیں. تو یہ تو اب اس طرف چیزیں جا رہی ہیں. سر اس میں ایک پوائنٹ اگر اور میں ایڈ کر دوں, آپ نے جس طرح ان کی سیاست کی بات کی, تو ایک اور چیز جو مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ مودی صاحب کا جو لاسٹ الیکشن تھا اور اسی طرح نتنیاہو, ٹرمپ اور ہمارے یہاں بھی 2019 والے 18 والے جو الیکشن ہیں, ان سب میں سر ایک چیز مشترکہ یہ تھی کہ سارے الیکشنز کے پیچھے جو اصل فورس تھی وہ سوشل میڈیا کی تھی. اور ایک کمپنی بھی بہت مشہور ہوئی, کیمبرج انالیٹیکا, جو کہ سوشل میڈیا کے ڈیٹا کو انالیٹکس کے طور پہ کر کے تو پھر نیریٹیوز بلڈ کر دی, اور اس کے اوپر بڑا وہ بھی رہا کہ ٹرمپ کے پیچھے بھی وہی تھی, مودی صاحب کے پیچھے بھی وہی تھی, ہمارے ادھر بھی وہی تھی. تو ایک تو سر یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے جس طرح ابھی ہنٹ دی کہ جو کوئی پلاننگ ہو رہی ہے کہ ایک ڈسٹرکٹیو ڈائریکشن میں کیوس کی طرف لے کے جانا ہے چیزوں کو, تو پھر یہ ہے کہ وہ جو شخصیات, تو جو آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈیا سے سنسیئر ہے یا وہ اسرائیل سے یا وہ امریکہ سے, یہ پلانٹڈ بندے ہیں بظاہر, تو یہ ہندو انسانیت کے دشمن ہیں. انسانیت کے دشمن. میں جو امریکہ میں بیٹھا ہے وہ امریکیوں کا حمایتی نہیں ہے, مطلب ان کا وہ خیر خواہ نہیں ہے. جو انڈیا میں بیٹھا ہے وہ انڈینس کا نہیں ہے, وہ ایجنڈا ہے, اس جس کے وہ نوکر ہیں. ٹھیک ہے, جس عالمی لابی کے وہ حصہ ہیں نا, وہ اس کے وہ ایجنٹ ہے. اس چیز کو سر اگر ہم ایک اور مائنڈ سیٹ سے جوڑیں کہ نیچے ہے عوامی لیول پہ رائٹ ونگ والا مائنڈ, یعنی کہ آئیڈیالوجیکلی چارجڈ عوام. اب یہ چیز تو ہم نے بھی ادھر دیکھی ہے کہ جب ایکسٹریمسٹ میدان میں آتے ہیں تو ان کے اندر کون سا دین کا کوئی خلوص یا جذبہ, وہ تو پھٹنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ بھی جو مودی کے پیچھے عوام ہے یا نتنیاہو کے پیچھے عوام ہے, اچھا بندہ اگر کسی ایجنڈے کا پلانٹڈ ہے, کسی عالمی طاقت, ڈیپ اسٹیٹ, روپ اس کا مذہبی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا. اب سر شدت پسندی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہوتے یہ سوئسائڈل ہے, تو پھر جو لڑائی ہے اس کے اندر وہ عقل تو رہتی ہی نہیں ہے نا. تو جب انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوگا, عقل یہ کہے گی کہ دونوں نیوکلیئر پاورڈ نیشنز ہیں, تو کیا ہوگا, ٹوٹل ڈسٹرکشن. لیکن وہ نیچے عوام سوئسائڈل, اوپر ایجنڈے والا پلانٹڈ, تو پھر یہ چیز بڑی ریئل ہو جاتی ہے. اور یہ چیز ہم عموماً اپنے سرکلز میں, اور وہ بھی وہ سرکلز جو کہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, ان کو جب ہم بڑا پیسو دیکھتے ہیں کہ نہیں پاکستان انڈیا کی تو جنگ ہی نہیں ہونی, دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, تو یہ تو یہاں پہ انفارچونیٹلی لاجک ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ اس طرح کا کمبینیشن موجود ہو. ہاں دیکھیں, یہ جس کو اب بھی آنکھ نہ کھلے نا, تو ٹھیک ہے اسے اسی حالت میں رہنے دیں, اسے مطلب بغیر خبر ہوئے موت آنے دیں. ٹھیک ہے, اس نے اسی طرح مرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات اگر کوئی 3 سال پہلے کہتا ہے, 4 سال پہلے کہتا ہے, لوگ کہتے تھے, تو ٹھیک ہے بھائی, اس کی ایک لاجک بنتی ہے. لیکن 7 مئی کے بعد ٹھیک ہے, اب تو صرف نانسنس بنتی ہے. بالکل. اچھا خالد صاحب, وہ ٹرمپ بیچارہ تو یہی کہہ کے مر گیا, سوکھ گئی ہے اس کی زبان کہ یہ دونوں پاگل, وہ کلر اور یہ اسٹرانگ مین. ٹھیک ہے, یہ دونوں مل کے جناب, یہ تو بر صغیر کا ختم ہونے لگا تھا, میں نے بچا لیا. تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی تھی, میں نے بچا لیا. اور جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو کس کے کنٹرول میں رہتی ہے, اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, وہ خود طے کرتی ہے. بالکل. اچھا خالد صاحب, اس میں ایک چیز اور ہمیں نظر آتی ہے, یہ جتنی بھی پاپولرسٹ جو پالیٹکس آئی ہے اس کے اندر, کہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے, جیسا کہ مطلب کیوان صاحب آپ نے بھی کہا کہ یہ چونکہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے آ کے, اور لوگ ان دعووں سے متاثر ہو گئے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ معاملات چلتے کیسے ہیں, مطلب حکومتوں کے لیول کے اوپر یا میکرو لیول کے اوپر, چاہے وہ پولیٹیکل معاملات ہوں, چاہے وہ اکنامیکل جو ہے وہ معاملات ہوں, ان کی ایگزیکیوشن ہوتی کیسے ہے, ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب مطلب لوگ یہاں پہ بھی پوچھتے تھے کہ جی پاکستان کے جو میزائل ہے وہ اگر اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں مار دیتا.
مطلب یہ بات انہیں نہیں سمجھ آتی کہ میزائل صرف چلا دینا کافی نہیں ہوتا. میزائل حملہ کتنا افیکٹو ہوگا اس کے، اگر اتنے دور سے میزائل جا رہا ہے تو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو کتنے دور سے ڈیٹیکٹ کر لے گا، وہاں پہ کتنے دور وہ میزائل تباہ ہو جائے گا. اور نہ تو اس کا وہ مقصد حاصل ہوگا جو اس میزائل چلانے کا ہے، اور نہ جو ہے نا آپ کو فائدہ ہوگا کوئی، لیکن آپ کو اس کے نقصانات بے شمار جو ہے نا وہ ہو جائیں گے. تو اس قسم کی جو حلہ جو ہے نا وہ بول دینے والا کام، اس میں بعض سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک نقصان دہ عمل یہ بھی ہے کہ ہم نے جب مسلمانوں کی تاریخ کو بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو ہم نے تاریخ کے صرف بڑے اچھے اچھے واقعات جو ہے نا وہ چن چن کے پڑھائے انہیں، کہ جی وہ معتصم باللہ نے، ایک لونڈی نے کہا تھا کہ واہ معتصمہ، اور وہ اٹھا اور اس نے جا کے حملہ کیا، اور جب تک وہ آزاد محمد بن قاسم ایک یہ واقعتاً یہ حقیقی تاریخ ہے. لیکن اس کی جو ہے نا وہ دوسرا رخ بہت بڑا ہے. 17 حملے کیوں کرنے پڑے محمود غزنوی کو؟ 17 حملے کیوں کرنے پڑے؟ کرنا نہیں، میں اگر ایک ہی حملے میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو وہ واپس کیوں گیا؟ آسان ہوتا ہے. میں اسے مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وقت صلیبیوں کا لشکر آیا اس نے بیت المقدس پہ فتح کر لیا، تو آپ کیا کر سکتے؟ آپ کے جو ہے وہ 12 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، آپ کچھ نہیں اس کا کر سکے. وہ اس وقت خلافت بھی موجود تھی، اور واقعتاً عرب کے قریب تو مسلمان اس وقت بھی موجود تھے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی کا فرق بھی نہیں، ٹیکنالوجی کا فرق بھی نہیں تھا، لوگ بھی موجود تھے، سارا کچھ تھا، لیکن آپ نہیں کر سکتے تھے اس وقت. ایون جب تاتاری آئے، جس طریقے سے انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تو دنیا کہاں تھی، نہیں کر سکے. تو یہ چیزیں بھی اس تاریخ کا حصہ ہیں. لیکن مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی رخ کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس سے پھر ایک جذبات کو بھڑکا کے ایک بندہ آ جاتا ہے، پھر اس سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی. بلکہ وہ اسے یاد ہے، چلیں یہ تو حکمران جیسے صلاح الدین کے پر تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا، وہ شاید قریب ترین موجود تھے. یہ حفائی کی شاید بندرگاہ تھی کہ یہ میسور ہو گیا تھا ایک علاقہ، یہ اسی علاقے میں اسرائیل جو اب ہے اسی کے اندر ایک شہر میسور ہو گیا، عیسائیوں نے اس کو اس معاشرے میں لے لیا. تو انہوں نے کئی اٹیمپٹس کی وہ معاشرہ توڑنے کی، نہیں توڑ سکے. بالآخر شہری مجبور ہو کے انہوں نے معاہدہ کے تحت وہ چھوڑا، وہ سارے قتل کر دیے انہوں نے. قریب فوجیں موجود ہیں، صلاح الدین کی موجود ہیں، کچھ نہیں ہو سکا. تو جنگی حکمت نہیں، آخر وہ اس کی بھی تو کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا. وہ ایسا تو نہیں کہ بھائی آنکھیں بند کر کے بس اب چل پڑو اور فتح تمہارا مقدر بنے گی. میں حکمت امنیت تبدیل کرنی پڑتی ہیں، ناکام ہوتی ہیں. پہلے آپ ایک شہر سے ٹرائی مارتے ہیں، ادھر سے راستہ نہیں ملتا، پھر آپ وہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں. جب ہرقل کو شکست ہو گئی تھی ایران کے مقابلے میں، تو اس نے پوری جنگ حکمت عملی تبدیل کر کے تو یہ جو ہے نا یہ ادھر آرمینیا کی طرف پیچھے سے آ کے حملہ کیا، بلیک سی کی طرف سے آیا اور پھر تو پانسا پلٹ دیا. تو یہ تو مطلب میں صرف کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت بھی ایک تو مطلب مسلمانوں کے اندر بھی یہ جذبات ہیں، اور یہ والا جو ہے نا یہ جو مودی ایلیمنٹ اور نیتن یاہو ایلیمنٹ یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی اسی طریقے سے پاور میں آئے ہیں. یہ جب آ گئے ہیں پاور میں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیلیور تو کچھ کر نہیں سکتے، نہیں کر پا رہے ہیں. پریکٹیکل تو کوئی ایسی چیز ممکن نہیں تھی جو انہوں نے دعوے کیے تھے کہ آپ ایک دم ایک صدی کا جو ہے نا وہ فاصلہ برج کر سکیں. کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اس کے اندر وہ ہو سکے. سپورٹ بھی لوز کر رہے ہیں، وہ لوز کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے اپنی جو سیاست ہے اس کو بچانے کے لیے اب انہیں کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا پڑ رہا ہے. یہ تو سروائیول کی جنگ ورنہ اپنے ان کی آئیڈیالوجی تو پتہ نہیں اگلے 50-100 سال کے لیے وائپ آؤٹ ہو جائے گی. یہی مطلب انڈیا کے اندر بھی دیکھیں اور اسرائیل کے اندر، دونوں کے اندر ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے. یہی پوائنٹ میں وہ ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ دونوں کے اندر یہ کہی جاتی ہے کہ اگر مودی جو ہے یہاں پہ ناکام ہو جاتا ہے، اس وقت تک اس نے صرف ایک چیز کی ہے، اس نے اپنے آپ کو کہا کہ جی ہم نے بہت اسٹرانگ کر دیا انڈیا کو، 56 انچ کی جو ہے نا وہ سینہ اور گھس کے ماریں گے اور وہ والا سارا. اگر اس پوائنٹ پہ بھی ہوگا، معاشی طور پہ تو انڈیا جو ہے وہ بہت نیچے چلا گیا، اس کی تباہی جو ہے نا نظر آ رہی ہے. اس کو کوئی گین نہیں ملا اس پورے عرصے میں سوائے باتوں کے علاوہ، جو مطلب چائنا اور اس کا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے جو اس حالات میں ہوا وہاں پہ. تو ان کے پاس واحد ایک چیز ہے، اگر یہ بھی نہیں وہ کر سکتا تو اس کا نہ صرف یہ ہے کہ یہ مودی کی ناکامی ہے،
بلکہ پوری کی پوری جو رائٹ ونگ آئیڈیالوجی ہے ان کی RSS کی پوری RSS اور RSS باقاعدہ طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر اس نے مودی سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا شروع کر دیا ہے کھل کے. مون بھاگوت کے جو ہے جو RSS کے سربراہ اس وقت اس کے بیانات سب کے سامنے اس نے تو بڑا کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید اگلے الیکشن میں مودی کو اب اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس میں ایک بات بڑی دلچسپ یہ کہی جا رہی ہے کہ مودی جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے خودکشی پہ آمادہ ہو جائے, جو کیوان بھائی نے ابھی بات کہی تھی کہ ان حالات میں کہ جو پیسو جو ہے نا ریئیکشن اس لیے ہے کہ بھائی جو انوائرمنٹ ہے نیوکلیر انوائرمنٹ کے اندر کون یہ کرے گا, لیکن مودی خودکشی اس لیے کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا رام راج جو آپ نے لانا تھا وہ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, اگلے پتہ نہیں کتنی صدیوں بعد کوئی دوبارہ چانس بنے, تو اب ہاتھ میں ہے تو آخری کھیل لے پتہ. تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ہو جائے گا. ویسے یہ دیکھیں نا کہ یہ سملر پرسنالٹی نیتن یاہو کی بھی تو ایگزیکٹلی یہی سیناریو ہے نا. بس تو یہ ہے کہ وہ جو خودکشی والی بات کی نا, تو خودکشی کے ایلیمنٹ میں بھی کہیں نہ کہیں پیچھے کوئی خودداری کا جذبہ تو ہوتا ہی ہے نا, کہ آپ اپنی ایک سیلف پرائڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. یہ تو گجرات کا قلعہ یا وہ جو نیتن یاہو جو غزہ میں اس وقت کر رہا ہے, تو وداؤٹ اینی امپیونٹی, تو یہ تو اندر سے سخت دل, یہ مطلب پوری قوم کو جھونک دیں گے رادر دین کے خودکشی کے, تو مائنڈ سیٹ ہی کچھ اور ہے. نہیں وہی اجتماعی خودکشی کی بات کر رہا تھا, پرسنل نہیں کہ وہ کر رہے ہیں کہ مطلب ملک کو جھونک دینا, پورے ملک کو جو ہے پورے ملک کیا پورے بر صغیر کو جھونک دینا, وہ بات ہو رہی ہے, وہ اس کے اوپر ہو جائے گا. اچھا لیکن خالد صاحب یہ تو چلیں انڈیا کی تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک اور حکومت ہے جو کہ امارت اسلامیہ افغانستان ہے, تو وہ ان کے جو انڈیا کے ساتھ اس وقت ہو رہے ہیں, جس طریقے سے پنگیں بڑھائی جا رہی ہیں وہاں پہ, اور خصوصاً ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند جس طریقے سے اس کو وہ کر رہے ہیں, تو پھر اس کو ہمارے ہاں کا مذہبی طبقہ سپورٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں جی ان کا حق بنتا ہے. مطلب یہ کیا مطلب اگر کوئی بندہ داڑھی ہو, اس کی پگڑی ہو, وہ امارت اسلامیہ کا نام استعمال کرتا ہو, ٹائٹل استعمال کرتا ہو, اس کے سربراہ کو امیر المومنین کہا جائے, تو اس کے لیے پھر قوم پرستی جائز ہو جاتی ہے؟ ہاں, قوم پرستی یا پھر اصول پرستی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اس کی ہر بات جائز ہو جاتی ہے. خیر دیکھیں, ویسے یہ بھی عجیب مماثلت ہی ہے نا کہ یہودیوں کی تاریخ بھی کوئی تقریباً 5000 کے لگ بھگ تو ہے ہی. ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4,500-5,000 سال پرانی شخصیت ہیں, تو ان کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام, جس سے بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارے پڑوسیوں کا دعویٰ بھی تقریباً اس کے قریب قریب ہی ہے, وہ بھی 5,000 سال پہ ہی ہے. ہندوؤں کی تاریخ کتنی پرانی ہے, وہ بھی اشوک سے وہ جب شروع کرتے ہیں تو اس کو تو یہ 5,000 ہی ہیں سر سارے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک تو یہ مشترکہ پوائنٹ ہے, سب 5,000 ہی. اصل میں یہ 5,000 سال کی تاریخ کہنے کے پیچھے بھی کوئی بات ہے کہ بھائی تمہارے تو 80 سال ہیں, ٹھیک ہے, تمہارے تو 80 سال ہیں, ہماری 5,000 سال کی تاریخ ہے. اور ہم یعنی پہلی بات تو یہ ہو گئی, اور ہیں ہم امارت اسلامی, تو یہ تو دونوں باتیں آپس میں تو کرتی ہیں جی کنٹریکٹ, جو وہ کنٹراڈکٹری ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ آپس میں ملتی نہیں ہیں دونوں باتیں, کیونکہ اگر اسلام کی بات ہے تو پھر یہ کون سی تاریخ آپ بیان کر رہے ہیں, یہ اس کی تو نہیں ہے نا, آپ کوئی اور تاریخ بیان کر. پھر یہ تضاد بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ہم امارت اسلامی, سرحد ہے ہماری اٹک تک. دیکھیں یہ بھی دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں, کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمارے اسلامی کی تو کوئی سرحد ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو آپ سرحد فرض کریں جو ہوتی بھی ہے فرضی ہی صحیح, تو وہ یہ کیسے یعنی اٹک تک کیسے ہو گئی, جو اس کے پیچھے تو قومیت کھڑی ہے, یعنی جہاں تک پشتو بولی جاتی ہے وہاں تک ہماری سرحد ہے. یہ اسلام تو نہیں کھڑا رہا نا, پھر تو زبان کھڑی ہو گئی. تو اس طرح کی تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب آ جائیں جو آپ نے اصل میں اپنے مذہبی طبقے کے حوالے سے بات کی ہے, تو یہ اصل میں ایک فیلسی ہے, ایک مغالطہ ہے. وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ ایک نسل پرست, قوم پرست آئیڈیالوجی کو یہ سمجھنا یا سوچ کو یہ سمجھنا کہ یہ اسلامی سوچ ہے, یہ ایک مغالطہ ہے. وہ مغالطہ اس روایت سے پیدا ہوتا ہے جو اس قوم کی روایت ہے. نماز ان کی قومی روایت ہے,
اگرچہ کہ اسلام کا رکن ہے، ان کی قومی روایت ہے، داڑھی ان کی قومی روایت ہے، اگرچہ کہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک قومی روایت ہے. میں یہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا، یہ یوں مطلب مطابق آپ نے داڑھی رکھی یا میں نے رکھی یا کیوان بھائی آپ نے رکھی، تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے والد صاحب سے پہلے رکھی، آپ کا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو میری خاندانی روایت تو نہیں ہے نا، میں نے تو کچھ سوچ کے رکھی ہے یا میں کسی سے متاثر ہو کے رکھی ہے. آپ ہزارہ، کشمیر، پنجاب، سندھ، کراچی، یہ ہندوستان، یہاں اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کی طرف آئے گا، داڑھی رکھنے کی طرف آئے گا، اسلامی لباس کی طرف آئے گا، تو اس کی سوچ میں پہلے تبدیلی آئے گی، بعد میں آئے گا، وہ روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے، افغانستان میں آپ یہ کام نہیں کریں گے تو بے غیرت ہے، ٹھیک ہے نا، داڑھی کاٹنا بے غیرتی، نماز نہ پڑھنا بے غیرتی، روزہ نہ رکھنا مہا بے غیرتی، بزدل کا بچہ روزہ بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا. یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہاں جو رکھتا ہے وہ ایک سوچ سمجھ کے، یہ فرق ہے. لہٰذا مجھے ان روایات کی وجہ سے ان کی قوم پرستی کے اوپر کوئی شک نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ہمارا یہ والا اس طرف میں جو لوگ ہم آباد ہیں، کشمیر سے لے کے تو کراچی تک یہ جو سارا بیلٹ ہے، یہاں ہم نمازی آدمی کو عزت دیتے ہیں، یہاں ہم داڑھی والے آدمی کو صوفی صاحب کہتے ہیں. عام ہمارا تو یہی نا، اب تو چھوڑیں جو کچھ ہو گیا ہے، لیکن عام طور پہ تو یہی تھا نا. ہم وہ والی عزت انہیں دے رہے ہیں کہ بھئی یہ داڑھی والا بندہ ہے، یہ اسلامی امارت والا بندہ ہے، یہ جو ہے نا وہ روزے والا بندہ ہے. حقیقت میں وہ اس کی روایت ہے، اس کا ایک قومی شعار ہے، تو وہ اس پر عمل درآمد کر. باقی جو اس کے باقی کام ہیں، وہ جو اسپیئر پارٹس جو ادھر سے جاتے ہیں، یا جو اسمگلنگ ہے، یا جو کچھ بھی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے. تو پہلے تو اس اسلام کا فرق کر لینا، میں یہ اصل میں یہ چاہتا تھا کہ یہ سامنے ہونا چاہیے، اس مغالطے سے نکلیں، اس اسلام اور اس اسلام میں یہ فرق ہے، تو یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جہاد ایک طرف تو وہ بہت، یعنی اسلامی جو فلسفی ہے، اس میں جہاد سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے. یعنی سمم بونم اگر کوئی تصور ہوتا ہے نا خیر اعلیٰ کا، تو وہ اللہ کی راہ میں جان دینا ہے، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہماری جو 1500 سال کی اب تاریخ کا ہے نا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد استثناءات ہوں گے کچھ، لیکن اکثر و بیشتر جہاد تو ویسے ملک گیری کے تحت ہوئے ہیں. یہ فیکٹ ہے نا، جو دنیا تو اسی کو اسلام سمجھ رہی ہے. تو جہاد کو لوگ انڈسٹری بھی کہتے ہیں نا، جہاد انڈسٹری. اور یہ ہم نے مطابق آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، کیوں لوگوں کے دن بدلے ہیں کہ نہیں بدلے. بالکل. کتنے لوگ ہیں جو مطلب وہ پاتال سے اوجے سوریا کو پہنچ گئے، صرف جرنیلوں ہی کے نہیں بدلے، ہاں سب کے بدلے، ٹھیک ہے. تو اب وہ پھر اگر آپ کا کاروباری جہاد بن جائے تو وہ اس کے ساتھ وہ والی تقدس تو نہیں رہتا جو اسلام نے دیا ہے. تو وہ چیز بھی ہے، یہی ہمارا پیشہ ہے. اچھا، یہ آر پار دونوں طرف ہے نا، ادھر بھی پیشہ ور فوج ہے تو ان کا بھی پیشہ ہی ہے، مطلب یہ اس میں تو کوئی فرق نہیں رہے گا. تو یہ ذرا مطلب ایک اعتبار سے برابر ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں ورلڈ لیول پہ جو کھیل ہو رہا ہے. یہ اسلحہ یہاں پہ کون چھوڑ کے گیا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. امریکہ یہاں پہ کیوں آیا تھا؟ نشانہ کون تھا؟ جاتے وقت یہ اسلحہ چھوڑ کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ طالبان ویسے تو وہ فتح کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ فتح کی تھی انہوں نے یا مذاکرات کے نتیجے میں کچھ طے ہونے کے بعد گیا تھا؟ 5 سال دوحہ میں مذاکرات ہوتے. ٹھیک ہے. اس میں امریکہ نے کوئی پیسے بھی ہر مہینے ان کو دینا طے کیا تھا یا نہیں طے کیا تھا؟ کیوں دے رہا ہے؟ ابھی بھی دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جمع کریں نا تو چیز سمجھنا مشکل نہیں ہے. یہ وہی ایجنڈا ہے، کون سا؟ پاکستان کو انڈو کرنے کا. یہ وہی ایجنڈا ہے جس پہ ہم نے بات کی تھی، ڈی نیوکلرائز کرنے کا. تو اب اس میں تو یہ پھر فطری اتحادی بن گئے نا. ہمیں ایک امید ضرور پیدا ہوئی تھی یار کہ ٹھیک ہے یہ ان کا گیم ہے، اس گیم میں آپ
آ گئے سامنے تو آپ کی اب بصیرت کام کرے گی، بالکل، اور بصیرت کام کرے گی تو آپ ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے، اور یہ ایک امید ہم نے ضرور رکھی، وہ ابھی بھی ختم پوری طرح نہیں ہوئی ہے۔ نہیں سر، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے جس وقت فال آف کابل ہوا ہے تو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اللہ کرے کہ ان کے اندر اتنی وزڈم پریویل کرے کہ یہ اس ٹریپ میں نہ آئیں، بلکہ بڑا دل رکھیں، وسعت قلب رکھیں، اور یہ جو پاکستان کے گناہ شناہ تھے ان کو حکمت عملی کے تحت، پاکستان کے نہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ بھی وہ پرویز مشرف والی اسٹیبلشمنٹ بالکل، ہے، جو انہوں نے کیا تھا وہ تھا۔ بالکل، تو اچھا، ایک تو وہ والا مغالطہ اسلام والا، ایک یہ بھی ہے، یہ ظلم والا، جی، جس میں کوئی شک نہیں کہ امریکیوں نے ظلم کیا افغانوں کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، تو اس ظلم میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے حکمران اس کے پارٹنر تھے، اس کے ری ایکشن میں جو انہوں نے کیا اس کی وہ ایک جسٹیفیکیشن بنتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، وہ بنتی ہے، لیکن اب ہمیں اس فیلیسی سے نکل آنا چاہیے بھائی، وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ عمر بھر کی دشمنی پال لیں۔ اچھا ٹھیک، میں اس ایک پوائنٹ خالد صاحب یہاں پہ وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان نے مطلب لاجسٹک سپورٹ دی، انہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کی، سارا کچھ کیا، اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستانی قوم نے اجتماعی طور پہ کبھی اس چیز کو آن کرنا تو دور کی بات ہے، ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، بالکل، یہ تو کلیئر سی بات ہے اس میں۔ لیکن افغانیوں کے اندر جو ہے، جو بڑی تعداد تھی، وہ کتنی تھی؟ وہ 40% تھی، وہ 30% تھی، وہ 45% تھی، انہوں نے امریکنز کو ایکسیپٹ کیا تھا، امریکنز کے ساتھ مل کے کیا، 20 سال وہ ان کے ساتھ رہے۔ طالبان آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ساری پچھلی باتیں ختم کر دی ہیں۔ وہاں پہ کسی کو انہوں نے کہا کسی سے ہم نے بدلہ نہیں لینا، کسی کو ہم نے وہ نہیں سب کو کرنا، معاف کر دیا، وہاں سب چیزیں پچھلی ختم ہو گئی ہیں، ہیں، لیکن پاکستان کے لیے وہ چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ فرق ذہن میں رکھیں، یہ اسلام نے دیا یا قوم نے دیا، یہ فیصلہ کرنا بھی باقی ہے، ایک چیز یہ ہوگی۔ اچھا، اسی میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ پرویز مشرف کو امریکہ نے کیوں نکالا؟ ہم نے کبھی پرویز مشرف کی سپورٹ نہیں کی، کبھی اس کی ہمدردی میں دو بول نہیں بولے، لیکن جب یہ والا تقابل آئے گا تو جو بات ہے نا وہ ماننی پڑے گی کہ اس نے ڈبل گیم کی ہے، یہی بات تھی نا، تو ڈبل گیم کیا تھی؟ ڈبل گیم کیا تھی؟ ان کو سپورٹ کرنا ہی ڈبل گیم تھی نا۔ اگر وہ یہ ڈبل گیم نہ کرتا تو یہ آج ہمیں آنکھیں دکھانے کے قابل ہوتے، یہ اس کی ڈبل گیم کا نتیجہ ہے۔ سر جب ٹرمپ آگے چلیں سر، پہلی ٹرم تھی تو ان کی اپنی سینٹ کے اندر یہ بات انہوں نے ڈکلیئرڈ بتائی تھی کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہمیں یہاں امریکہ میں شکست ہو رہی ہے، تو ہمیں وی شوڈ پٹ پاکستان ٹو ٹاسک، بالکل، شکست ان کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ کہ ہم نے یہ بدلہ لینا ہے ان سے، جی بالکل، ٹھیک ہے، بالکل ایسے یہ ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائیں آج کے حالات میں، آ جائیں سر جی، آج مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو افغانستان متحد ہے، اگر طالبان پاکستان کے ساتھ یہی کام کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، تو کیا امریکہ کے پلان میں افغانستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا نہیں تھا؟ جی بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، کیا علاقائی طور پر بھی یہ بات ایسی ہی نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے؟ یہ متحد افغانستان کس نے رکھا ہے؟ آج بھی ان کو اگر کوئی سمجھا رہا ہے، ان کی اس رجیم کو بچا رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ ان کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایک ٹریپ میں پھنس رہے ہیں، اس سے تو افغانستان وہ توڑیں گے نہیں۔ جس دن پاکستان نے سمجھا کہ ٹھیک ہے بھائی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، یہ اب ہمارے ہی سر آ گئے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اس نے تھوڑا سا وہ سپورٹ کرنا ہے، اور یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی، اور وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ امریکی ڈیزائن ہے، بالکل۔ اب آخری بات کی طرف آئیں، وہ جو میں نے کہا کہ امید اب بھی ہے، تو یہ اصل میں بات وہی ہے، ہمیں بھی تھوڑا ریئلسٹک رہنا چاہیے کہ یہ افغان قوم کے نمائندے نہیں ہیں، جیسے پرویز مشرف پاکستانی قوم کا نمائندہ نہیں تھا، اسی طرح یہ طالبان رجیم جو ہے، اور خاص طور پہ قندھاری رجیم جو ہے، یہ افغان عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ افغان عوام میں اب بھی بہت سارے لوگ وہ ہیں، ہو سکتا ہے اکثریت میں ہوں، کہ جو پاکستان کے احسانات کی قدر کرتے ہیں، اور اس ساری صورتحال سے وہ خوش نہیں ہیں۔ اور اگر یہ معاہدے کی طرف چیز جا رہی ہے تو یہ وہاں کا اپنا مقامی دباؤ بھی ہے، اندرونی دباؤ ہے، کہ جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے، عقل آئی ہے اگر تو۔ اور اس میں یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے، یہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے، کبھی اس طرح پوری قوم کو بلیم کرنا، جو بعض لوگوں کے اندر رد عمل میں ہو گیا، یہ تو پھر انہی والا کھیل کھیلنا ہو گیا نا، جیسے وہ سب کو کرتے ہیں، بلکہ ان کے گراؤنڈ میں جا کے، ہاں ان کے گراؤنڈ میں چلے جانے والی بات ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل وہاں ہمارے یعنی یوں سمجھے کہ میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ جی آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے جو ریفرینڈم کرا لیتے ہیں،
پختونوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں یا ہمارے ساتھ آتے ہیں. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ کابل تک پاکستان ویسے ہی جنگ کیے بغیر بھی انہیں کہیں چلیں جی ریفرینڈم کرا لیتے ہیں. وہ سارے جڑے ہوئے ادھر ہیں, کاروبار ادھر ہیں, تعلیم ادھر ہے, تعلقات ادھر ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں آپس میں, بہت کچھ ہے. ویسے آج بھی یہ تو تب بھی الیکشن ہی ہوا تھا نا جو کے پی کے ملا تھا پاکستان کے ساتھ. آج دوبارہ ہو تو کیا یہ علیحدہ ہونے کا فیصلہ کرے گا کے پی کے؟ میں نے چند دن پہلے ایک صاحب سے پوچھا تو وہ حالانکہ خود جو ہے نا کچھ ان کی قوم پرستی کی سوچ تھی, تو میں نے ان سے ڈائریکٹلی یہی سوال کیا. میں نے کہا کہ یہ بتائیں مجھے کہ اگر فرض کر لیں کہ یہ مان لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ جو ہے نا اٹک سے لے کر تو وزیرستان تک کا علاقہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جائے یا پاکستان کے ساتھ جائے, تو میں نے کہا آپ بتائیں ذرا کہ کیا رزلٹ ہوگا. تو اس نے کہا پاکستان کو میرے خیال میں 99% تو ووٹ ادھر ہی آئیں گے. ہو سکتا ہے کوئی 1% لوگ ایسے ہوں جو اب دیکھیں مجھے بتائیں نہیں. اب اگلی بات کریں گے کہ وزیرستان سے لے کے کابل تک کرائیں. ہاں ایسے ہی بالکل صحیح بات. ادھر سے کیا رزلٹ آئے گا؟ تو یہ ہمیں اصل میں یہ ایک ایجنڈا ہے کہ جس کے تحت دونوں طرف نفرت پھیلانے کی بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. بالکل. باقی یہ کہ یہ جو ان کی جو گورنمنٹ ہے قندھاری لوگوں کی نا, تو انہوں نے تو پھر اپنی طرف سے کسر کوئی نہیں چھوڑی. لیکن اگر انہیں آج بھی ہوش آ جائے اور صحیح پالیسی اختیار کر لیں تو پاکستان کا دل بڑا ہے. مجھے اب یہ پہلے نہیں تھا, اب یقین ہو گیا ہے کہ ان حالات میں بھی پاکستان نے دل بڑا رکھا ہوا. سر 2 سال سے ان کی طرح تنگ دل نہیں ہے جیسے ان کا تنگ تھا. یہ 2 سال سے بھی تو یہ جو ٹی ٹی پی کے بی ایل اے کے سارے حملے ہوتے ہیں تو برداشت ہی کر رہا تھا نا پاکستان. برداشت ہی کر رہا تھا, ان کو بار بار وارننگ دے رہا تھا, ان سے اب ریکویسٹ کر رہا تھا. مسئلہ اس سے زیادہ ہو گیا نا, صرف دہشت گردی مسئلہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بین الاقوامی طاقتوں کے ہتھے چڑھ گئے ہو. بالکل. اور دہشت گردی سے بات آگے بڑھ کے یعنی جب ہمیں مشرق سے جو ہے نا سامنا ہوگا ٹو فرنٹ وار والی بات ہے. اب اس میں تو پھر کیسے بچت ہو سکتی ہے آپ کی؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے نا جو انہوں نے کر دی ہے. اور یہ ویسے تو چلیں مطلب معاف کرنا چاہیے, لیکن یہ اس طرح کے غداروں کا انجام تو وہ بنو قریظہ والا ہوتا ہے. صحیح. جو این ایسے نازک موقع کے اوپر معاہدہ توڑ کر وہ کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کدھر ہتھیار اتار دیے ہیں. وہ مشرکین واپس گئے ہیں اور یہودی کھلے دشمن واپس گئے ہیں, بنو قریظہ کو تو ابھی ادھر ہی کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. سر آپ نے بڑی وہ خوبصورت بات کی, میں تھوڑا سا اس کو نا دوبارہ سے ذرا ری انفورس کرنا چاہتا ہوں. وہ جو آپ نے کہا نا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے قصور قوم تو نہیں تھی کھڑی ہوئی, مطلب اس کو اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ آج بھی پرویز مشرف کی ان فیصلوں کی وجہ سے قوم میں شدید نفرت ہے پرویز مشرف کے خلاف, یہاں تک کہ سر اس کا جنازہ بھی کوئی سیکرٹلی ادا کیا گیا, مطلب یہاں پبلک بھی نہیں کر سکے, اتنی نفرت ہے. سر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو غلط فہمی ہے کہ وہ جو دینی لبادہ اوڑا ہوا ہے امارات اسلامی افغانستان, بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ کی پری ریکوزٹس ہیں اور وہ دینی اقدار ہیں تو اس کے اندر تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ پھر وہ بدلے اور وہ سارے وہ چیزیں کہاں سے آئیں. یہ تو پھر آپ کی پیور نیشنلسٹک سوچ ہے. یہ بدلے کی نیشنلسٹک سے بھی سر یہ ایک جیسے ایک گروہ ہوتا ہے نا جی, یعنی وہ تو نیشنلزم بھی اس کے اندر بھی بہت خیر ہوتے ہیں جی. یہ جو ایک ہوتا ہے نا مافیا, یہ اس طرح کی اپروچ ہے. بالکل. یہ کوئی نیشنلسٹ اپروچ بھی نہیں ہے. اور سر پھر مافیا جا کے گٹھ جوڑ کر رہا ہے ایک ہندو کے ساتھ. ہاں جی. نہیں ہندو نہیں, اس بدلے کو ہندو نہیں سر, نہیں یہ بھی میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر کلیئر ہونا چاہیے. اور لوگوں کو ہندو سے کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک خالصتاً وہ ہندوتوائی جو گروہ کے ساتھ جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر کسی مسلمان کا وجود برقرار نہیں رہنا چاہیے, کہ ہندو زائنسٹ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اس اچھا وہ جو چیز ہے نا یہ والی جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ایک دیکھیں آپ اسلامی سوچ تو کھڑی ہوگی نا اللہ کے تقویٰ پر. بالکل. تو جو آپ نے معاہدہ کیا اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اسلامسٹ ہیں, کافروں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے تو آپ اعلانیہ توڑے بغیر ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. بالکل صحیح. اور توڑیں بھی کہ تب ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوگی تو آپ نے پھر بھی خفیہ کارروائی نہیں کرنی ہے, اعلان کرنا ہے کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہ معاہدہ ختم کر دیا ہے. سوا, تاکہ دونوں برابر ہو جاؤ, غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. فم بز الیہم علی سوا, ان کا معاہدہ ان پر لوٹا دو تاکہ برابر ہو جاؤ.
یعنی غلط فہمی میں کوئی مارا نہ جائے، نہ تم بھی اپنی تیاری کرو، وہ بھی اپنی تیاری، پھر لڑو، ٹھیک ہے، ہم بھی ضلع، یہ اسلامی سوچ ہے۔ تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدے کیے ہیں؟ بالکل ان معاہدوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ آپ عبوری حکومتیں آپ نے جا کے الیکشن کرانے ہیں، آج تک ان الیکشنوں کی طرف کیا پیش قدمی کی ہے؟ اور آپ کی سرزمین سے کسی قسم کی دہشت گردی دنیا میں یہ دوسرا کہیں- معاہدہ ہے، یہ ٹھیک ہے، دوسرا- جی۔ تو وہ تو پہلے دن سے انہوں نے شروع کرائی ہوئی ہے یا نہیں کرائی ہوئی پاکستان میں، یہ تو کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور میں، یہ سب ٹی ٹی پی والوں نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، بالکل یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ علیحدہ ہیں ہم علیحدہ ہیں، اب تو بالکل نہیں کہہ سکتے۔ آخری بات سر، اسلامی خالص اسلامی سوچ میں کوئی ایک گروہ طاقت کے زور پر، کوئی قبیلہ یا کوئی گروہ طاقت کے بل پر مسلمانوں کے ملک پر یا مسلمانوں کے علاقے پہ قبضہ کر لے، کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں، یہ غاصب ہے نا، بالکل بالکراہ اس کی حکومت ماننی پڑ جائے، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے حکومت میں آنے کا۔ جی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے خبر دی تھی کہ یہ مدینے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمر کے فوت ہونے کے بعد ہم فلانے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور اسے بنا دیں گے۔ تو پھر انہوں نے یہ حج کے موقع پہ انہیں معلوم ہوا، انہوں نے وہیں پہ چاہا اعلان کرنا، تو کسی نے مشورہ دیا سارے دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہیں، تھر تھڑی مچ جائے گی، آپ یہاں پہ نہ کریں۔ تو جو ہی مدینے واپس آئے، یہ جو اولو الامر کہیں یا جو بھی اصحاب حل و عقد جو تھے وہاں کے، پریزیڈیم جو وہاں کا تھا، ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات کی کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو اگر امیر بنایا جائے گا تو اس کی بیعت یا اس سے بیعت کرنا یہ ایک فاسد عمل ہوگا۔ تو حضرت عمر کو اسلام آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر انہیں آتا تھا تو انہوں نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر امیر نہیں بنا کرتا۔ بہت سارے یہ بھی مغالتے ہیں نا کہ جی وہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بنا دیا، یہ نامزدگیاں ہیں، یہ نامزدگیاں ہیں، وہ بنے کب ہیں؟ جب بیعت عام ہوئی ہے تو، نامینیشنز تو بالکل ٹھیک ہے، یہ نومینیشن ہیں، وہ جو کمیٹی بنائی تھی وہ بھی نومینیشن تھی، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو بیچ میں آ گیا نا نظام، جب وہ جو نومینیٹڈ ہے بادشاہ کا وہی آئندہ کا ولی عہد ہے، اور جو ولی عہد ہے وہی بادشاہ بنے گا، تو اس کو تو کسی نے خلافت نہیں مانا نا، پھر خلافت راشدہ، پھر جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مانا، تو کیوں مانا؟ چاچا نے ان کو نامزد کیا تھا، جب چاچا فوت ہو گیا انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں چاچا کی وصیت کی بنیاد پر تمہارا خلیفہ نہیں بننا چاہتا، تم اگر مجھے بناؤ گے تو میں قبول کروں گا، وگرنہ میں نہیں لیتا۔ صحیح۔ اب لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو مانتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مشورۃ المسلمین کے ساتھ خلافت، کیونکہ یہ خلافت اب امت کی ہے، تو امت جس کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بنائے گی وہ ہوگا ٹرو ریپریزنٹیٹر۔ صحیح۔ تو یہ تو مسلط شدہ ہیں بندوق کے زور پر، یہ کیسے اپنے آپ کو افغان عوام کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ہے۔ اور یہ کیسے امارت اسلامیہ کا ٹائٹل استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے۔ وہ پہلے ملت اسلامیہ سے وہ سند حاصل کرو، جب وہ سند مل گئی اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ہم ہیں امارت اسلامیہ افغانستان، اب وہ جائز بات ہے، دھوکہ نہیں ہے، اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ لیکن ملت افغانیہ سے وہ والی جو ہے نا سند حاصل کیے بغیر آپ اپنے بل پر تبھی کہہ سکتے ہو کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرو کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، تو وہ کر کے تو پھر چلے دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں تو کچھ لوگوں نے کیا تھا، تو ہمارے آئین میں تو وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں لوگوں کو معلوم ہی نہیں، تو خواہ مخواہ ملت اسلامیہ کی عمارت ان کے گلے میں لٹک گئی ہے، بندوق کے زور پہ تو ملت اسلامیہ نہیں بنتی۔ اچھا، ویسے یہ بھی دلچسپ چیز ہے خالد صاحب کہ ملت چلے امارت اسلامیہ بھی قائم ہو گئی، امیر المومنین بھی بن گئے، لیکن بارڈر وہی والی ہے، وہ جو ظاہر شاہ کے دور میں جو ہے نا، اس بارڈر سے باہر امیر المومنین نہ بیعت لیں گے، نہ ان کی ویسے ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانیں گے، وہ اس کو ہوگا۔ اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے، دیکھیں ڈیورنڈ لائن انگریزوں نے بنائی، تو وہ جو باقی ادھر ازبکستان کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہے، وہ کس نے بنائی ہے؟ وہ مطلب آپ کے ایلڈرز نے بنائی تھی یا وہ بھی انگریزوں نے بنائی تھی؟ وہ منظور ہے، یہ نہیں منظور ہے۔ سوویت یونین نے بنائی تھی، اس لیے وہ اور کیا اگر اس طرف تاجک ہیں تو اس طرف نہیں ہے، اس طرف ازبک ہیں تو اس طرف نہیں ہے، اس کو بھی نہ مانو نا کہ اس طرف بھی ازبک رہتے ہیں۔ وہ تو سر وخان کوریڈور جو پورا ہے وہ تو ساری قوم وہ ہے جو ادھر یہ گلگت
کی سائڈ کی گلگت سکردو والی پاپیری تو جو ہے نا، پاپیری جو ہے، تو وہ افغان تو نہیں ہے تو لیکن وہ سر جی مجھے تو بھاتی کوئی اور لگتی ہے یہ سارا یہ افغانستان والا چکر اب سے نہیں، سلطنت برطانیہ کے دور سے یہ مہتاب بھائی آپ دیوار برلن کی فلاسفی کو دیکھیں تو ادھر رشیا ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس یہ ساری رشیا کے کنٹرول میں ہے، ادھر بر صغیر ہے، اس کے درمیان جیسے وہاں پہ برلن کے اندر دیوار تعمیر کر کے علیحدہ علیحدہ کر دیا تھا، یہاں افغانستان کی دیوار بنا کے علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور اس کے بعد یہ بین الاقوامی استعمار کے مفاد میں نہیں تھا کہ بر صغیر کے ساتھ سینٹرل ایشین ریاستوں کا رابطہ ہو۔ بالکل آپ نقشہ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے، یہ جو واخان کی پٹی ہے یار یہ افغانستان کو دینے کی کیا تک ہے؟ نہیں یہ تو خالد صاحب یہ تو دیکھیں جو انگریزوں کی پوری فلاسفی ہے گریٹ گیم کے اندر جو انہوں نے کیا تھا کہ ایک بفر زون انہوں نے کریٹ کر کے رکھنا تھا زار اور اس کے درمیان میں، تو وہ تو بتاؤ افغانستان کے ساتھ ایون وہ کیا نام تھا وہ جو شہزادہ جو یہاں سے واپس جا کے اس نے کیا تھا نادر، میرے خیال میں میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، لیکن وہ جو معاہدہ پنڈی ہوا تھا اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ تھا کہ اس کو، اور اس سے پہلے تو اچھا یہ جو جب یہ بنا تھا تو اس سے پہلے تو اس کی خارجہ پالیسی بھی انگریزوں کے پاس ہی تھی، اس کے بعد جو ہے 1920 کے بعد جو ہے وہ افغانستان اپنی جو ہے 1893 میں تو خارجہ پالیسی انگریزوں کے پاس تھی، وہ 1920 کا جو معاہدہ راولپنڈی تھا اس میں واپس ہوا تھا، تو یہ تو اس وقت باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا تھا کہ یہ درمیان میں رہیں گے، یہ اس سے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ براہ راست جو ہے نا وہ نہ ہو تصادم کی نوبت نہ آئے دو امپائرز کے درمیان، درمیان تصادم کی بات تھی نا۔ اب ایک اور بات میں بات کو بتاؤں نا کہ پہلے تو زار اور ان کا مسئلہ تھا برطانیہ کا، پھر مسئلہ بن گیا کمیونزم کا اور کیپٹلزم کا مسئلہ بن گیا، تو وہ باؤنڈری پھر بھی چاہیے تھی۔ اب اس کے بعد کیا مسئلہ بنا؟ پاکستان وجود میں آ گیا، یہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آیا ہے، تو اگر اس کا رابطہ ہو جاتا ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، پورا بلاک بن جاتا ہے، پورا بلاک بن جاتا ہے، اور خاص طور پہ روس کے ٹوٹنے کے بعد جب وہ آزاد ہو گئی نا، اب یہ جوڑ تو بالکل ہی نہیں جڑنا چاہیے، انتہائی خطرناک جوڑ ہے یہ، ٹھیک۔ اب اگر آپ یعنی یہ مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے نا، یہ ابھی وہ نقشہ دیکھا افغانستان کا رولا پڑا تو اس کے بعد یہ میرے اچانک یہ کہ بھئی یہ اتنی سی پٹی یہاں سے لے کے اتنی لمبی انہوں نے، یہ کیا تک ہے؟ تو وہ ذرا ذہن ادھر گیا۔ تو اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا یہ سوچیں کہ نواز شریف کی 93 میں حکومت گئی کیوں تھی؟ اسے پتہ تھا نہیں پتہ تھا، جو بھی ایک تاجرانہ سوچ ہوتی ہے، کنیکشن کنیکٹیوٹی کس سے؟ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ، یہ تو استعمار برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ نہیں تو ابھی جو جنگ ہوئی ہے خالد صاحب، ابھی کی جو جنگ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ حملے کب سے شروع ہوئے ہیں، یہ پچھلے 4 مہینے پہلے کیا ہوا تھا، آپ ذرا یاد کریں کہ میرے خیال میں جولائی میں یا جون میں، مجھے ایگزیکٹ اب ڈیٹ یاد نہیں ہے، باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا ہے ریلوے لائن کو ایکسٹینڈ کرنے کا ازبکستان تک، اس کے بعد سے حالات خراب ہو گئے۔ یہ سمجھیں یہ کنیکٹیوٹی نہیں برداشت ہوگی بس سے، کہ آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک جو ہے نا رسائی حاصل کر لیں، یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ جو کہانیاں ہیں نا جی، وہ بہت مشکل ٹرین ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، سر آج کے دور میں کیا مشکل ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں بناتے ہیں ٹنلز، اس میں پہاڑ کیا تو وہ کیا نہیں۔ دوسرا خالد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوگو جو ہے نا امپائرز کا قبرستان رہا ہے، تو امپائرز کا قبرستان واقعی وہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ ان کی بات ہے کہ جنہوں نے قبضہ کرنا تھا افغانستان کے اوپر۔ پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان نے تھوڑی قبضہ کرنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں سر ان کی جو حکمت عملی اپنی ہے نا، کیا حکمت عملی ہوتی تھی؟ وہ جا کے پہاڑوں پہ بیٹھ جاتے تھے، جو آئے ہوئے قابض فوجیں ہیں وہ 1-2 بندے مہینے میں پھڑکا دو، تو انہیں تو ہر وقت اپنی سیکورٹی اس لیول پر برقرار رکھنی ہوگی، آپ نے تو کوئی ایک قدم اٹھانا ہے۔ میں کہتا ہوں اسی کو لٹا دیں ان پر، اپنے بارڈر کے اوپر کوئی بھی ایک وہ بفر زون بنا لیں، نو مینز لینڈ، وہ کرفیو لگا دیں ڈرون کی مدد سے، دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم۔ پہلا تو یہ سکیور کریں نا اس کو، اس کے بعد جناب آپ نے قندھار، کابل، کوئی کی پرسن مہینے میں 1 آدھ جو ہے نا اس کے دفتر پر حملہ کرنا ہے، وہ بھی ڈرون کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ تو مجھے بتائیں وہ دفتروں میں بیٹھیں گے کب؟
نہیں یہ تو خیر مطلب کچھ نہیں کریں, بالکل بندے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس اسی طرح آہستہ آہستہ لگے رہیں, 6 مہینے میں ایک, سال کے بعد دوسرا, کب تک وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں اللہ کرے کہ مطلب یہ امن آئے وہاں پہ. لیکن یہاں پہ بھی جو مجھے نظر آ رہا ہے, میں آپ کو آخر میں جو ہے نا اپنی بات بتاؤں کہ ان کا بھی وہی مسئلہ ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے, جو نیتنیاہو کا مسئلہ ہے, جو مودی کا مسئلہ ہے. یہ بھی بڑے بڑے دعوے لے کے آئے تھے اقتدار میں. ہاں یہ بھی ہے, یہ 4 سال جو گزرے انہوں نے مہدی کا بننا تھا سپاہی اور پتہ نہ کیا بہت کچھ انہوں نے کرنا تھا, لیکن 4 سال میں خالد صاحب یہ حال ہے. خواتین کی تعلیم کے اوپر پابندی تو خود لگا دی ہے انہوں نے وہاں پہ. ابھی ہمارے کچھ دوست ہیں جو کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ ایک میڈیکل مشن لے کے گئے تھے, جس میں کچھ پاکستانی ڈاکٹرز بھی تھے اور کچھ باہر کے بھی تھے. انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ آنکھ کا جو ایک نارمل سا آپریشن پاکستان کے اندر 20 سے 22 ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر, وہ افغانستان میں کابل شہر کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا وہ آپریشن ہو رہا ہے, اس لیے کہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں وہاں پہ. اکثریت جو ہے نا وہ نکل گئی ہے وہاں پہ, میڈیکل کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں, یونیورسٹیز خالی ہو چکی ہیں وہاں پہ, سبجیکٹ اسپیشلسٹ کوئی نہیں ہے وہاں پہ. آج دنیا آئی ٹی کی طرف سے جا رہی ہے, آئی ٹی کا سرے سے وجود جو ہے نا افغانستان کے اندر نہیں ہے. تو معیشت تو خیر اس کا تو حال ہی نہ پوچھیں, وہاں پہ مہنگائی اپنے عروج پہ ہے. مطلب مقامی پھل اور وہ چیزیں سستی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ظاہر باہر سے آتی ہیں تو آپ کے پاس کوئی زرعی مبادلہ ہے نہیں, تو ان کا جو ہے نا وہ ریٹ بہت زیادہ ہے, غربت کی انتہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو بھی کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک جنگ چاہیے, ایک جنگ کے نعرے چاہیے, ایک وہ جو ہے نا نیشنل پرائڈ کو اچھال کے تو آپ نے کچھ عرصہ گزارنا ہے, تو آپ اس کے لیے لگے ہوئے ہیں. جو الائنسز بنا رہے ہیں تو اس الائنسز سے پیسہ بھی تو آتا ہے نا. نہیں پیسہ تو آتا ہے, لیکن مطلب اتنا انڈیا کے ساتھ آپ الائنس بنا لیں گے تو انڈیا قوم کی فلاح پہ نہیں خرچ ہو رہا ہے. میں اسی لیے مافیا لفظ استعمال کیا, بالکل مافیا صحیح لفظ ہے, جو ان کے لیے مطلب اپنے اس گروہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا, وہ کوئی قوم کی فلاح پہ تو نہیں استعمال ہو رہا. بالکل قوم کی سوچ بھی نہیں ہے. اصل میں یہی تو مسئلہ ہے کہ بھئی یہ رزق کا بندوبست اللہ کے ذمہ ہے, ہم نے حکومت کرنی ہے, باقی عوام کے رزق کا وہ حضرت عمر رات کو جو گھوما کرتے تھے, میرا خیال ہے خامخواہ گھوما کرتے تھے, وہ بوری اللہ کو پہنچا دینی چاہیے تھی. حضرت عمر کیوں کندھے پہ اٹھا کے لے جاتے تھے کسی بھوکے کے پاس؟ لیکن ان کی سوچ تو یہ میں آپ کو کوئی اندازے کی بات نہیں بتا رہا ہوں. یہ اس وقت قاضی القضاء تھے سر, 98 میں میرا جانا ہوا تھا, یہی عبداللہ صاحب تھے. ان سے یہ بات پوچھی تھی, یہ 2 باتیں پوچھی تھی. ایک یہ تھی کہ بھئی آپ لوگوں کی فلاح و بہبود اور روٹی کپڑا مکان, اس کے لیے کیا اقدامات ریاست کر رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ اللہ کے کام ہے, صاف, ٹھیک ہے نا, ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے, باقی یہ اللہ کے سپرد ہے. اور دوسری بات وہ جو شیعوں کے بارے میں تھا نا کہ بھئی ان کو اپنے پرسنل لاز میں آزادی ہے یا نہیں, انہوں نے کہا نہیں, یہاں سب کے لیے فقہ حنفی ہے. اس سے وہ میں ایک فرق اصل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. مودی کا, نیتنیاہو کا, ان کا کوئی ویژن تو ہے نا, ان کے پیچھے ادارے تو کھڑے ہیں نا, ان کے کوئی تھنک ٹینکس ہیں, ان کی کوئی پلاننگ ہے, ان کو کوئی ایکسپوجر ہے, انہیں دنیا کا پتہ ہے, وہ کوئی اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. انہیں تو دنیا ہی کا نہیں پتہ. نہیں وہاں پہ بھی یونیفائڈ سول کوڈ جو ہے نا وہ بھی لے کے آئے ہیں یہ مودی لوگ بھی, کہ سارے ایک ہی اس کے اوپر چلیں گے. پرسنل لا جو ہے نا وہاں پہ بھی گنجائش, یہ تو اس میں انہوں نے یہ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک ملک ہے, بہت بڑا ملک ہے, اس کے پیچھے ادارے کھڑے ہیں, انہیں یعنی وہ دنیا کے لیول کی حکمت عملیاں بناتے ہیں. ان کا دنیا کا پتہ ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ جو تماشے لگائے ہوئے ہیں کہ جی ہماری ایئر فورس ہم نے ایکسرسائزیں شروع کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے ایک جہاز پرانا ٹھیک کر لیا ہے تو ہماری ایئر فورس ہو گئی ہے, اب ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے. کیونکہ انڈیا اور پاکستان ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں, ہماری تو 5000 سال کی تاریخ ہے. تو وہ تو ایکسرسائز آپ کاغذ کے جہاز بنا کے بھی کر سکتے ہیں. بس دعا تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو ہے وہ عقل آئے, ڈیم بنائیں گے, پاکستان کا پانی روک دیں گے, وہی والی جو مودی والی پوری جو ہے نا اس پہ ہے. لیکن وہ ویسے ایک ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے نا ایسے موقع پہ کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے. تو بس یہ وہی کچھ صورتحال بن گئی ہوئی ہے کہ یہ طاقت نہیں انہیں ملی ہوتی تو یہ ان سب چیزوں پہ پردہ پڑا رہتا, ان کا ویژن جو ہے نا چھپا رہتا. سر جی وہ ایک بات رہ گئی, وہ مجھے کہنی تھی. یہ جو ہمارے ہاں جو لوگوں کو منگالتے ہیں نا, اتنا ان کو پیڑ نہیں ہوتی جتنی ان کو ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے والوں کو زیادہ ہوتی ہے. ایک تو وہ ہے نا جو ویسے ہی پاکستان سے ناراض ہیں اس وجہ سے کہ ان کے لاڈلے کو حکومت نہیں ہے ان کے پاس, ان کو تو چھوڑے نا, وہ تو ویسے ہی ان کی تو سوچ ہی الگ ہے.
مذہبی طبقہ ہمارا جن کا اپنا وہ نہیں سمجھ میں نہیں ہوتی بات، تو وہ انہیں بہت گلوریفائی کرتے ہیں، بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور ایک ہمارے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ جناب جب پاکستان پر طالبان حملہ کریں گے، یہ 2011 کی بات ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ انڈیا اور افغانستان دونوں مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے، تو گویا اس کو تو مانا، لیکن اگلی بات کیا کہی کہ جب طالبان پاکستان پر حملہ کریں گے، یعنی انہوں نے یہ سمجھا تھا اس وقت کہ بھئی امریکہ جائے گا، طالبان اس پہ آئیں گے تو پھر حملہ کریں گے، یہ کوئی اندر رابطے بھی ہوں گے شاید، تب کے منصوبے ہیں نا. تو جب طالبان پاکستان پر حملہ کریں گے تو ہم ان کا راول دستہ ہوں گے. تو آج کل ہے سر جی یہ تو راول دستہ بننا مشکل ہوتے ویسے یہ، لیکن یہ دیکھیں نا سوچ تو ہے نا، راول دستہ بننے کی سوچ تو ہے نا. کتنے پاکستانی وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. ایسے ہی ہے، مطلب وہ ایک چیز جو ہے نا. اور جب پھر یہ قوم پرستی والا تڑکا جو ہے نا، وہ پختون جو ہمارے بھائی ہیں ان کے اندر کوئی زیادہ ہے کہ میں تو حیران رہ گیا کہ پچھلے دنوں وہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو وہ ہونا چاہیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس طرح کے یورپی یونین کے درمیان ہے، کہ اس لیے کہ قبائل یہاں پہ بھی ہیں، شنواری ادھر بھی ہیں، گیلانی ادھر بھی ہیں، میمند ادھر بھی ہیں، فلاں ادھر بھی، دونوں طرف جو ہے نا وہ ایک ایک قبیلہ ہے. تو مجھے مطلب حیرت ہوئی کہ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب ایک علمی شخصیت ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہیں نہیں پتہ اس کا، وہ یونیورسٹی کے پروفیسر رہے ہیں اور بڑی علمی شخصیت ہے، کہ کون سا ایسا بارڈر ہے کہ جس کے کوئی قبیلہ صرف ایک طرف ہے. پورے پنجاب کے اندر آپ آ جائیں تو آپ کو ایک ہی قبیلہ جو ہے نا، وہ ادھر بھی ہے، جاٹوزر بھی ہے، راجپوت بھی، وہ بھی، گجر بھی، سارے کے سارے وہی ہیں. آپ سندھ میں چلے جائیں تو سارے آپ کو وہی نظر آئیں گے، آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو کشمیر میں چلے جائیں. مطلب کون سی ایسی جگہ ہے، جیسے وہ ابھی کفان بھائی نے کہا کہ یہ جو پامیری جو لوگ ہیں سارے، یہ واخان کے پٹی میں ادھر بھی ہیں، اچھا واخان کے پٹی میں بھی ہے اور تاجکستان میں بھی وہی ہیں، دونوں طرف جو ہے نا وہی چلتے ہیں، اور اکثریت اسماعیلیوں کی ہے وہاں پہ. تو وہ اسماعیلی مذہب کے ماننے والے جو ہے نا، وہ آپ کو تاجکستان کے اس بارڈر میں بھی جو اس کے نزدیک آتا ہے وہاں پہ بھی سارے پورے گاؤں ان کے ملیں گے، پاکستان کے اندر بھی انہی کے ملیں گے، واخان کے اندر بھی وہی ہیں. تو پھر تو یہ اگر اس بنیاد کے اوپر یہ باتیں ہونے لگ جائیں تو پھر تو پوری دنیا کا جو ہے نا وہ نقشہ کچھ سے کچھ بن جائے گا. لیکن پتہ نہیں مطلب کس سوچ کے تحت جو ہے وہ یہ باتیں اچھال دی جاتی ہیں، پھینک دی جاتی ہیں. تو بہرحال سر جی یہ تو خیر طویل ڈیبیٹ ہے. اصل میں بس چلیں وہ دیکھیں ایک بات تو ماننی پڑے گی، ہر آدمی کے اندر قوم کا جو محبت کا جذبہ ہوتا ہے، اس کو آپ بالکل یہ کہیں کہ بھئی اتنا کسی کا تزکیہ ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے نا، یہ ناممکن ہے. وقتی طور پہ ختم بھی ہو جائے، کسی موقع پہ وہ ابل پڑتا ہے. یعنی انسانی معاملات ایسے ہی چلتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دائمی پالیسی نہیں بن جانی چاہیے. اگر غلطی ہو گئی بندہ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی رد عمل میں ہم بھی افغانیوں کو کچھ کہہ دیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن اصولی بات یہ بنتی ہے کہ یہ قوم پرستی، مطلب کسی کی دوسری قوم کو برا کہنا بھی تو قوم پرستی کے ذیل میں آئے گا، اس سے پرہیز کرنی چاہیے. اور یعنی جتنا بھی ہم انہیں برا کہہ لیں، وہ ہمیں برا کہہ لیں، مستقبل دونوں کا ساتھ ہے. بالکل یہ پکی بات ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے آخر ساتھ آنا ہی ہے. ایک دوسرے کے ذرا سبق سکھانا ایک دوسرے کو. اس کے بعد چارہ ہی نہیں ہے دونوں کا. وہ افغانیوں کا تو بالکل ہی نہیں ہے، پاکستان کا پھر بھی ہے، ان کا بالکل نہیں ہے. لیکن اگر ان کو بھی سمجھ آ جائے، ان کو بھی سمجھ آ جائے، چیزیں اگر ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اپرچونٹی کتنی بڑی ہے. بہت بڑی. یہ بیچ سے بفر زون یار، وہ تو کہتے ہیں آنے جانے، ہم کہتے ہیں ان دونوں کو آپس میں وہ بنا لینا چاہیے جو ہے نا، کنفیڈریشن کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا، فیڈریشن نہ تو کنفیڈریشن کر لیں. تو لیکن دہشت گردی کے ہوتے ہوئے ہو سکتی ہے سر. ایک صوبے میں، ایک ملک کے اندر اگر ایک صوبے میں ہو تو اس کی باؤنڈریز کے اوپر جو ہے نا پیرے لگ جائیں گے. بالکل. وہ پرانے وقتوں میں نا یہ جو درگاہی ہے نا، ادھر پوسٹ ہوتی تھی جی. ہمارے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ ادھر ایک پوسٹ ہوتی تھی، تو جو لوگ اوپر سے آتے تھے نا انہیں گاڑی سے نیچے اتارا جاتا تھا اور سپرے کیا جاتا تھا. کہ پیچھے ٹھنڈے علاقے ہیں نمی والے، تو ادھر وہ جوئیں، مچھر، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ کھٹ مل یہ ہوتے ہیں، تو وہ پسو
تو یہ چیزیں ساتھ آنے کا خطرہ ہوتا تھا، تو پشاور خراب نہ ہو جائے. تو یہ پنجابی تو نہیں کرتے تھے نا، یہ خود پختونوں کے ساتھ کرتے تھے. تو کیوں کوئی بم بند کے نہیں آ رہا ہوتا، پسو لے کے آ رہا ہوتا تھا تو اسپرے کرنا پڑتا تھا. تو جب کوئی بم بند کے آتا ہو تو پھر پوسٹ تو بنانی پڑے گی نا. پہلے آپ دہشت گردی ختم کریں تو ختم ہو جائے، تو پھر اگر کوئی مطلب محبت پیار سے نہ ہو. ہم نے جس زمانے میں دیکھا ہے طورخم، تو سر کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، ایسے ہی لوگ گزرتے تھے جائیں بس. ہاں انہیں شک پڑ جائے نا، اس وقت بھی اتنا تھا، شک پڑ جائے پنجابی ہے اسے بلا لیتے تھے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا آواز لگاؤ پشتو میں، جو پیچھے مڑ کے دیکھے نا او پنجابی انہیں بلا دو. تو آپ اگر یہ طریقہ سمجھ جائیں تو آتے جاتے نہیں، کسی کو نہیں پتہ لگتا تھا. صرف وہ ایک آپ نے پشاوری چپل پہننی ہے اور چادر لینی ہے، خاص طریقے سے اسے ڈالنا ہے کندھے پہ، اور بس چل سو چل، بولنا نہیں ہے. بولو گے تو پھڑے جاؤ گے، وہ چپ رہو، ضرورت پڑے تو گونگے ہی بن جاؤ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کاغذات، نہ ویزا، نہ کچھ نہیں. تو یہ تو پھر اس دہشت گردی کے نتیجے میں یہ سارا کچھ جی بالکل صحیح بات ہے. تو میرے خیال میں خاصا جو ہے وہ طویل ہو گیا آج کا پروگرام. بہرحال تینوں چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. سر جی ایک چیز اور رہ گئی ہے، دہشت گردی کے علاوہ بھی رہ گئی، بہت بڑا مسئلہ ہے جی اسمگلنگ. ریاست کی معیشت داؤ پہ لگ گئی تھی، ڈالر اسمگل ہو رہے ہیں ادھر سے، سارا جو ہے نا یہ سارا آپ کا کسٹم کا نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا تھا. مطلب وہ ہوا پڑا تھا، اور اس سے بکرے اوپر تک جاتے تھے. مطلب گورنر تو لگتا ہی اسی بنیاد پہ، کے پی کے کا گورنر سب سے بڑا، مطلب وہ تو خیر بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے جو سارا یہ. تو اگر آپ اسمگلنگ ختم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی تو لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. تو یہ دہشت گردی کو ایک اضافی وہ بھی مل گیا ہوا ہے نا، کہ یہ جو آپ نے کوشش کی ہے جو ہے نا بارڈر سے یہ ختم کرنے کی، ہماری معیشت تو وہ اس طرح کے سارے داؤ پہ لگی ہوئی تھی. اچھا ایک جو ہے نا وہ آخر میں ہم چھوٹا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سوڈان کے حوالے سے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوڈان میں غزہ سے بڑھ کر اس وقت جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں، اور غذائی قلت کا شکار جو ہے کروڑوں لوگ غزہ کے اندر ہیں. اور یہ بھی مطلب ایک عجیب سی صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ ایک ریپڈ ایکشن فورس جو ہے، جس کو بیسیکلی متحدہ عرب امارات کی پشت پناہی حاصل ہے، وہ سوڈان کے جو ہیں سونے کی کانیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ سونا منتقل ہو رہا ہے یو اے ای میں، اور وہاں سے پھر آگے پوری دنیا میں اس پیوریفائی ہو کے جاتا ہے. اور وہاں پہ ایک بڑے علاقے پہ قبضہ کر کے وہاں پہ یو اے ای اور عرب ممالک کے جو اونٹوں کا چارہ وہاں پہ اگایا جا رہا ہے، ان فرٹائل لینڈز کے اوپر جہاں پہ کہ لوگوں کے لیے خوراک اگتی تھی، جہاں گندم اگائی جاتی تھی، اور وہ چارہ یہاں پہ منتقل کیا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اس وقت. تو یہ ایک بہت بڑا، جسے نیو کلونیلزم بھی کہا جا رہا ہے، اور نیو کلونیل فورسز بھی اس کو کہا گیا ہے. یہ ایک بڑی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں دیکھنے کو ملی ہے سوڈان میں. تو اس وقت اس کا جو ہے نا امپیکٹ نظر آ رہا ہے، لیکن افریقہ کے پورے ساحل کے اوپر یہ پھیلی ہوئی ہے، جبوتی کے اندر، صومالیہ کے اندر، اور دیگر ممالک میں بھی اس کا وہ نظر آ رہا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر بھی ڈسکس کر لینا چاہیے کہ ایک سیٹل گورنمنٹ سوڈان کے اندر جس طریقے سے اسے کپل کیا گیا، اسے ہٹایا گیا، اور جو ڈر تھے وہ دو تھے، ایک اخوان المسلمین اور دوسرا جمہوریت، کہ نہ اخوان رہنی چاہیے نہ جمہوریت رہنی چاہیے اس کے لیے، لیکن باقی جو ہے نا افراد کا تباہی اور ان کی بربادی جو ہے نا یہ کوئی نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں رہنمائی دیجیے گا. اچھا دیکھیں، یعنی اب یہ سارے واقعات کو آپ دیکھیں تو یہ آپ کو انسانیت کہیں نظر آتی ہے. چھوڑیں اسلام کو، ہر شے کو چھوڑیں، انسانیت، ایک انسان ہونے کے ناطے. تو یہ وہ شے تھی جو میں کہہ رہا تھا کہ نو انسانی کے اوپر جو حکمران مسلط ہے نا، یہ انسانیت کے دشمن ہے. یہ اس کی ایک جھلک اور مثال ہے. اور یہ دیکھیں، یہ کوئی یہودی یا وہ نصرانی نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پوری جو لاٹ ہے نا جو رول کر رہی ہے دنیا کے اوپر، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، یہ کسی خاص کنیکشن میں ہے، اور وہ کنیکشن ظلم کا، فساد کا، اور یہ اس حد تک بڑھ چکا ہوا ہے. تو یہ ایک علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. میں اس سے زیادہ اب کیا کہوں آپ کو. کل ہمیں افسوس آگا جب
قدرت کا کھیل شروع ہوگا جی اور یو اے ای کو پے بیک کرنا پڑے گا. لازمی بات ہے. یہ وہ جرائم ہوتے ہیں کہ اگر قوم اٹھ کے حکمرانوں کا ہاتھ نہیں پکڑتی تو اس کے بدلے میں جب سزا آتی ہے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. بالکل یہ اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. عرب اپنے اوپر اللہ کی دفع لاگو کر رہے ہیں. فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا. تو یہ تو وہاں کے علماء کو, وہاں کے مقامی لوگوں کو, اب ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہاں سے جناب یو اے ای کو پریشرائز کر سکیں, ان کے اپنے لوگ کریں. وہاں کے جو ہے نا انسان دوست لوگوں کو, اپنے حکمرانوں کو سمجھانا چاہیے, کھڑے ہونا چاہیے, علماء کو کھڑے ہونا چاہیے. تو بھلے آپ اس چیز کو دیکھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مسلمان حکمران ہے یا یہودی حکمران ہے یا ہندو حکمران ہے یا عیسائی حکمران ہے, سب کا رویہ ایک جیسا ہے. بلکہ جہاں کہیں جمہوریت ہے نا, وہاں پھر ایک رائے عامہ کا خوف ہوتا ہے, اور جہاں پہ نہیں ہے تو وہاں تو اس کا بھی خوف نہیں ہوتا. بالکل. تو یہ اس میں بھی یہ جرم کی جو ہے نا وہ جو جسے کہتے ہیں نا کھرا, وہ عرب کی طرف آتا محسوس کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو خالد صاحب میرے خیال میں خاصا طویل ہو گیا آج کا پروگرام, چونکہ خاصے عرصے بعد ہم نے کیا تھا تو چیزیں بہرحال تفصیل, ٹرین لیٹ تھی تو سارا لیٹ بھی نکل گیا. تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا, ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ آپ اگلے پروگرام کے لیے خصوصاً آپ کے کمنٹ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ آپ احباب کس حوالے سے جو ہے گفتگو سننا چاہتے ہیں, کس حوالے سے اس پروگرام کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے, تو اس میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.